बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। दिस इज मी सुहाब। ये स्क्रीन मेरे साथ शेयर करते हैं हरमीत सिंह। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप बहुत अच्छी लग रही हैं ब्लैक में। अच्छा, वैसे आपको पता है कि स्क्रीन पर आने से पहले ही हम एक दूसरे की तारीफ़ कर देते हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि तारीफ़ करने में आपको पहल करनी चाहिए, अगले बंदे का पूरा दिन बन जाता है। खैर, हरमीत ने आज अपने बैकग्राउंड के साथ मैचिंग की हुई है, बड़ा स्काई ब्लू सा कलर पहना हुआ है, बहुत प्यारे भी लग रहे हैं। और ये कलर्स जो है वो यकीनी तौर पर आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए। अगर 2023 में नहीं थे, 2024 में कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में भरपूर तरीके से रंग भरें, और अगर आपकी वजह से दूसरे भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं इस चीज़ से, तो उसको ज़रूर करें। खैर, अभी हम बात करेंगे उन रंगों की जो आपके राइट लेफ्ट फैले में मुख्तलिफ फ्लैग्स जो आप देख रहे हैं सियासी पार्टीज़ के। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, नून लीग की बात की जाए, पीटीआई की बात की जाए, कोई गाड़ी आपके पास से गुजरती है तो उसमें कोई फ्लैग लगा होता है। अगर आप कहीं से गुजरते हैं, कोई कन्वेंशन हो रहा है, तो वहाँ पर बहुत सारी लाइटिंग लगी हुई है। ये गहमा गहमी अब काफ़ी अरूज पर पहुँच गई है। और कल की ताज़ा तरीन अपडेट और वो ये है कि बल्ला इज बैक। और उसके बाद नून लीग ने ये ऐलान किया है कि 15 जनवरी के बाद बाकायदा तौर पर शुरू कर दी जाएगी इलेक्शन कैंपेन, जो कि पहले भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन इस दौड़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हरमीत पहले ही बहुत आगे है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बहुत पहले ही ये कैंपेन शुरू कर दी थी। लेकिन अब तो मामला काफ़ी तेज़ हो गया है। बात कर लेते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हामिद अल-मशरकी, सीनियर एनालिस्ट हैं। उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सुबह बखैर, आफ्टर सो लॉन्ग। Thank you very much, Soha, and thank you very much, Harmeet. Nice to see you both, really. थैंक यू सो मच। हमें सब ना भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले कह रहे थे, रात को ना मेरी आंख पे थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए मैंने ग्लासेस लगाई हुई है, बट ऑल दो कॉम्प्लीमेंट इसके ग्लासेस भी आपको सूट कर रही हैं। अब ये बताएं कि ये अब देखें, ये अटायर बड़ा मैटर करता है ना, कि अब हमारे जो तमाम तर सियासतदान है वो तैयार श्यार हो गए हैं कि सूटेड बूटेड हो के, अच्छी सी जो है वो बॉस्केट पहन के, माया वाला सूट पहन के हल्कों में जाएंगे, काम शाम करेंगे। सर, क्या आप देखते हैं कि अब जो इंतखाबात एम्बिग्विटी का शिकार थे हो जाएंगे फरवरी में, और वक्त तेज करने की जरूरत है? बहुत शुक्रिया। देखिए सुहा, जो एम्बिग्विटी है ना, ये तो 7 फरवरी की शाम 12 बजे तक जारी रहेगी। अच्छा। एम्बिग्विटी रहेगी, लेकिन वह दो बातें हैं कि इसी एम्बिग्विटी से कुछ फायदा उठाना चाह रहा है और कुछ जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है। हमने देखा कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, उन्होंने बहरहाल बड़े अच्छे वक्त से कैंपेन शुरू कर दी और उन्होंने ये तासुर दिया कि इलेक्शन हो या ना हो, वो पब्लिक को एक्सेस करेंगे, पब्लिक को एंगेज करेंगे। सबसे ये कि नवाज शरीफ साहब अक्टूबर से लेकर अभी तक उन्होंने एक भी जलसा नहीं किया, कोई पब्लिक अपील की उसका। तो इस हवाले से बड़ी सवालात उठ रहे थे। अब ये नून लीग ने ऐलान किया है कि 15 जनवरी से जलसे होंगे, लेकिन इस ऐलान में भी नवाज शरीफ साहब का कोई शेड्यूल नहीं, शहबाज शरीफ साहब का कोई शेड्यूल नहीं। वही तौर पर जो दो अगली नस्ल के जो नुमाइंदे हैं, यानी मरीम नवाज और हमजा ने जिस तरह महाज संभाला हुआ था, उन्हीं का नाम लिया जा रहा है कि वही दोबारा से बिल्कुल ठीक करेंगे। तो इस हवाले से एक और चीज सर हमने देखी है कि एक तो हम जो सूरत हाल देख रहे हैं टिकटॉक के हवाले से, जो इस्तेहकाम और नून लीग के दरमियान बहुत सारी चीज़ों पे होने थी चीज़ें जो नहीं दिखाई दे रही इस वक्त। अगर हम जहांगीर तरीन साहब की सीट की बात करें, वहाँ पे भी एडजस्टमेंट नहीं हुई है। यहाँ पे चौहान साहब के दीगर ऐसे लोग हमने देखे हैं। एक इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? और दूसरी जो पहला अपीलों का जो पहला मरहला था, उसमें अगर हम देखें, इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब का जो पूरा ख़ानदान है उनको बाहर कर दिया गया है, जबकि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब तमाम तर लोग जो हैं वो इन हो चुके हैं। क्या वही चीज़ जो कभी हम तहरीक इंसाफ के जलसों में सुना करते थे कि साल के बाद ये कुछ होगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ सामने हमारा आ रहा है? तो आपको क्या लगता है कि इनके बाद अब खान के लिए या दीगर इस इलेक्शन में दरवाजे बिल्कुल बंद ही लग तो यही रहा है, बंद होंगे, लेकिन आपको कोई रिलैक्सेशन दिखाई दे रही दीगर लोगों के लिए? नहीं हरमीत, ये तो नविश्ता दीवार था कि इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा और पीटीआई की बड़ी लीडरशिप को भी रोका जाएगा। शाह महमूद कुरैशी भी नहीं लड़ सकते, और इसी तरह जिस तरह आपने परवेज़ इलाही और दूसरे नाम लिए। बात यह है कि ये एक तरह से ऐसे लग रहा है जैसे 2018 का एक रिवर्सल रिव्यू चल रहा है, दोबारा से रिप्ले है। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बिलावल भुट्टो ने जो एक इंटरव्यू में कहा, उनसे पूछा गया कि क्या अब आप नवाज शरीफ को सिलेक्टेड कहेंगे या नहीं, तो वो खामोश हो गए। क्या ये सिलेक्शन है या नहीं, तो खामोश हो गए। तो आपको ये सब कुछ सामने नजर आ रहा है।
یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہرحال کہیں نہ کہیں یہ جمہوری جماعتوں کی یا سیاسی جماعتوں کی انتہائی کمزوری ہے کہ وہ کوئی جماعت جب کمزور ہوتی ہے تو اس کو مکمل طور پر مٹانا یا گرانا چاہتے ہیں، اور ہر اچھا حالت عامر میں صاحب سوری فار انٹرپشن، لیکن چلیں آپ یہ کہہ رہے ہیں باقی ٹائٹلز بھی تو ان کی جانب سے دیے گئے نا، لاڈلا پلس بھی انہوں نے کہا، پھر کنگ پارٹی بھی انہوں نے کہا، یہ ساری چیزیں بھی تو دیکھیں اب تو سمجھتے ہیں کہ حسن ہی ہوتی ہیں انتخابات کی کہ اس سے پہلے لفظی گولہ باری پیک پہ چلی جاتی ہے. اب دیکھیں نا میاں محمد شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری انٹرم گورنمنٹ، سوری انٹرم نہیں، جو آپ کی گورنمنٹ تھی 16 ماہ کی، اس میں ایک ساتھ کھڑے تھے، ایک دوسرے کو اپریشیٹ بھی کر رہے تھے، تھپکی بھی دے رہے تھے. اب وہ ایک دوسرے کے مخالف دکھائی دیتے ہیں، اور انتخابات کے قریب جب انتخابات ہو جائیں گے تب کوئی آپ کو کولیبریشن نظر آ رہی ہے، یا سولو فلائٹ ہی ہوگی نون لیگ کی، یا کوئی مل کے گورنمنٹ بنا سکیں گے؟ تو انتخابات اگر ہوتے ہیں تو انتخابات جو حکومت بنے گی وہ بہرحال ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، ایک مخلوط حکومت ہوگی. کسی بھی کو واضح کسی بھی سروے میں نہیں مل رہی ہے، کسی بھی عوامی پول میں نہیں مل رہی ہے، بلکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو جس انداز میں سب جماعتوں نے اپنے اپنے مضبوط کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں، کوئی بھی پارٹی پوری حکومت بنانے کی پوزیشن میں نظر ہی نہیں آ رہی ہے ایون الیکشن کے درمیان. تو اس حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کا بڑا اہم رول ہوگا، ایم کیو ایم کا بڑا اہم رول ہوگا، بلوچستان میں جو باپ اور دوسری پارٹیز ہیں ان کا بڑا اہم رول ہوگا. پیپلز پارٹی خان صاحب ایک اور چیز، ایک طرف تو ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مبصرین جو ہیں وہ ماضی میں آیا کرتے تھے. اس بار جو ہمارے پاس خبر ہے کہ اس بار جو بین الاقوامی مبصرین ہیں وہ پاکستان کی طرف نہیں آ رہے ہیں. کینیڈا نے اعلامیہ جاری کیا، باقاعدہ کینیڈا کی گورنمنٹ نے، کہ پاکستان سیف نہیں ہے ان حالات کو دیکھتے جو چیزیں سوشل میڈیا پہ جا رہی ہیں. کتنا بڑا ایک ایسا امیج جس کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے اور پھر پانی پھیر دیا جاتا ہے. بین الاقوامی سطح پر یہ چیزیں جو آ رہی ہیں کتنا نقصان پاکستان کی ساکھ کو پہنچا رہی ہیں؟ جی بہت حرمیت، بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے کسی بھی الیکشن کی انٹیگریٹی پر، اس کی شفافیت پر، اگر اس کے اندر انٹرنیشنل ادارے، پلڈار اور دوسرے ادارے تاکہ اس کو مانیٹر نہ کرے اور اس کے اگینسٹ ایک رپورٹ جاری نہ کرے. ہم نے دیکھا ہے ابھی بنگلہ دیش میں جو انتخابات ہوئے ہیں اور جس انداز بائیکاٹ کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا میں آپ بی بی سی، سی این این، فاکس نیوز، اسکائی، گارڈین سب کو دیکھ لیں تو سب ایک ہی بات کر رہے ہیں جی کہ وہ ایک ون پارٹی ون سائیڈڈ انتخابات ہوئے ہیں اور بنگلہ دیش امریت کی طرف جا رہا ہے. تو اگر اس طرح کے ہمارے اللہ نہ کرے انتخابات کے بعد اگر یہی رائے عامہ بنتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود پاکستان کے لیے جو معاشی مشکلات ہیں اس میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ سیاسی استحکام لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک سے معاشی مشکلات کو نکالا جائے. اور اگر سیاسی استحکام نہ آیا اور پوری دنیا کو انتخابات میں شفافیت نظر نہ آئی تو پھر معاشی طور پر جو پاکستان کے اہداف ہیں، چاہے وہ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہو یا ورلڈ بینک یا دوسرے معاملات ہوں، ان پر پاکستان کی کوئی بھی حکومت آ جائے. خان صاحب اسی بات کو اس بات سے ایڈ کر لیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بعد کے جو آفٹر افیکٹس ہیں نا وہ ہمیں ابھی سے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. ہم بڑی بات کرتے ہیں نا ہر جگہ کہ شفاف، منصفانہ، آزادانہ انتخابات ہونے چاہیے اور اس کے لیے بڑی چیزیں بیفور الیکشن میک شور کرنی ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انیشیٹو جب پی ٹی آئی کی جانب سے لیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ بیوروکریسی کو شامل کر رہے ہیں آر اوز میں تو آپ کوشش کریں کہ عدلیہ کو بھی شامل کریں. خیر اس طرح کی آوازیں تو اٹھائی گئی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے اور پھر یہی کہا جائے گا کہ جو جنوری ہے وہ دھند کا مہینہ تھا اور جو فروری ہے وہ دھاندلی کا مہینہ تھا؟ کوئی ایسے تو نہیں سین ہو جائے گا؟ مطلب دیکھیے بات یہ ہے کہ جس انداز میں کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے اور اس کے بعد جس انداز میں عدلیہ نے، عدالتوں نے بہت سارے کاغذات منظور کر لیے، اس سے دو چیزیں سمجھ آئیں. وہ یہ کہ الیکشن کمیشن خود اپنے کردار کو مشکوک کرتا جا رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی اور مطلب باتوں پہ جس انداز میں کاغذات مسترد ہوئے وہ عدالتوں نے تو قبول کرنے ہی تھے، لیکن اس کے نتیجے میں ایک یہ تاثر چلا گیا جی کہ عدلیہ شاید جو ہے وہ اس کے اندر کوئی پارٹی بن رہی ہے یا پی ٹی آئی کے سارے فیصلے عدلیہ سے کیوں ہوتے ہیں. تو اس حوالے عدلیہ کو متنازع بنانا، الیکشن کمیشن کا اپنے کردار کو مشکوک بنانا، اور سب سے کہ نواز شریف صاحب اور جب جس طرح آپ کہتے ہیں کہ بہت سارے وہ کینڈیڈیٹس جن کے لیے اہلیت بہت مشکل تھی ان کو ایک دم اہلیت مل جانا، یہ سارے سوالات تو بارہا. خان صاحب اس ساری صورتحال میں اگر ہم دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح آپ نے فرمایا کہ بلاول بھٹو صاحب جس طرح تنقید کیا کرتے تھے، پھر زرداری صاحب نے کان کھینچا اور بیٹا چپ کرایا کہ بھائی صاحب آگے تو نہیں کے ساتھ دوبارہ بیٹھنا ہے. سو معاملات بہت ساری چیزوں کے حوالے سے جو ہمارے پاس خبریں آتی ہیں کہ طے ہو چکے ہیں. جو آپ فرما رہے ہیں کہ مخلوط گورنمنٹ ہوگی،
کیا لگتا ہے سر یہ گورنمنٹ کتنی چل پائے گی اور کتنی پائیدار ہوگی، اور پھر جو عدم استحکام چاہے وہ معاشی چل رہا ہے، سیاسی چل رہا ہے، کیا اس سے یہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے حلقوں میں کہ تجربہ کار ہے، تو تجربہ بہت سارا ہے۔ دیکھیے تجربہ تو ہم نے پچھلے 16 ماہ کی حکومت میں دیکھ لیا، جس طرح عوام کی چیخیں نکالی گئیں، جس طرح آئی ایم ایف کے ہاتھوں ہم یرغمال رہے 8 مہینے 9 مہینے 1.5 ارب ڈالر کے لیے، تو تجربہ تو سارا ہم نے دیکھ لیا کہ عوام جو ہے وہ انتہائی مشکل میں رہی ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی مخلوط حکومت بنائی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک بار میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بندر بانٹ کی جاتی ہے تو اس سے معاشی استحکام آنا بہت مشکل ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا انتخابی نتائج خود بقیہ جماعتیں قبول کریں گی یا نہیں؟ کیا کوئی 3 یا 4 ماہ بعد کوئی احتجاجی تحریک تو شروع نہیں ہو جائے گی؟ آپ کتنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طرح کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندیاں کتنا عرصہ تک لگائی جا سکتی ہیں؟ پاکستان میں کوئی آمریت تو ہے نہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ایسے انتخابات جو عوام میں قابل قبول نہ ہوئے اس کا عوامی ری ایکشن کتنی جلدی شروع ہو جائے گا، اور اگر عوامی ری ایکشن ہوگا تو اس کا لازمی بات ہے کہ نہ اس کو دنیا لاسٹلی یہ بتا دیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہیں بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ انتخابات میں کہیں رائٹ لیفٹ؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ان کو انتخابات میں حصہ لینے سے ہر حالت میں روکا جائے گا، کیونکہ بہرحال ہم یہ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پبلک جو پاپولیرٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے ابھی بھی، اور اسی سے بہت سارے جو نواز شریف صاحب یا بہت ساری جو منحرف جماعتیں ہیں وہ بہرحال خوف زدہ ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چیئرمین پی ٹی آئی کو باہر رکھنا ہی اس وقت مقصود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے کیا فائدہ مند ہے یہ چلنا ہوگا۔ پاکستان کے عوام کے لیے کیا فائدہ مند ہے یہ سوچ کر فیصلے کرنے ہوں گے۔ کسی اپنی ذاتی پسند یا ناپسندیاں اپنی خواہشات کی بنا پر آباد لڑنے دینا اور دینے سے ملک کا نقصان ہوگا، یہ اہم بات۔ حامد صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فار، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ذاتی مفاد سے اوپر اس دفعہ ملکی مفاد کو رکھ کے سوچیں گے تو ہی پاکستان کی پراسپیرٹی پر بات کی جا سکتی ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ سو ہرمیت، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ سندھ والے آج کل پنجاب میں ہے، پنجاب ایک بڑا مارکا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی میں بات کری جو کہ آج کل پنجاب میں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، لیکن اگر بات کی جائے نون لیگ کی تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے رائٹ لیفٹ اوپر نیچے جو پزل سیٹ کیے جا رہے ہیں اس میں ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ایک اچھی بات چیت نون لیگ کی فی الحال چل رہی ہے۔ تو سندھ جسے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، وہاں پر ان کا ہوم ورک کیسا ہے، ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو لے کے کس سے کہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ شمیلہ فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ان کو آج کے پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شمیلہ صاحبہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فار گڈ مارننگ پبلک۔ کہیے گا کہ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو لیں تو اس پر آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم پاکستان کی اچھی کلیبوریشن پوائنٹ آف ویو چل رہا ہے نون لیگ کے ساتھ، تو سندھ میں اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوم ورک ہے اور جو جلد سے جلوس کیے جائیں گے جو کہ آل دو بہت پہلے سے شروع کر دیے گئے تھے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے، اب آگے کس طرح سے اس کیمپین کو ڈرائیو کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ جی بہت شکریہ سوہا۔ دیکھیں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اگر الیکشن کا ماحول آپ کو کہیں نظر آئے گا تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی میں نظر آئے گا۔ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اس وقت آن گراؤنڈ ہے، جلسے کر رہی ہے، ورکرز کنونشن کر رہی ہے۔ ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ورکرز کنونشن ہوتے ہیں، ایک طرف زرداری صاحب کے ورکرز کنونشن ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی کیمپین بہت پہلے شروع کر دی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو کوئی اور جماعت ہمیں آن گراؤنڈ نظر نہیں آتی ہے۔ دیکھیے الیکشن کس طرح لڑتے ہیں، آپ اس طرح لڑتے ہیں کہ آپ عوام کے اندر جاتے ہیں، آپ اپنا منشور لے کے جاتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ اگر آپ مجھے ووٹ دیں گے اور ہم اقتدار میں آئے تو اس طریقے سے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ کوئی بات نہیں کر رہا اپنے منشور کے حوالے سے سوائے پیپلز پارٹی کے۔ 10 نکاتی ایجنڈا پیپلز پارٹی نے دیا ہوا ہے، اور یہ وہ 10 نکات ہیں جو اس وقت ایک عام آدمی کی ضرورت ہے، چاہے وہ تنخواہوں کو دگنا کرنے کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ بجلی کی نرخوں کے حوالے سے ہوں، یوتھ کے حوالے سے ہو، غریب لوگوں کو گھر بنانے کے حوالے سے ہو۔ شرمیلہ صاحب اگر ہم دیکھیں، ہم نے دیکھا بلاول بھٹو صاحب نے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے ایکٹیولی رول اپنا پلے کیا خیبر پختونخوا میں اور نوجوانوں کو جس طریقے سے انہوں نے ان کا لہو گرمایا، وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی، اور پنجاب میں بھی کہیں نہ کہیں۔ لیکن ہم نے ان کی تقریروں میں پہلے وہ سلیکٹڈ نواز شریف صاحب کے لیے انہوں نے جو ہے لفظ نکالا، پھر اس سے بعد وہ
تنقید بھی کرتے رہے. اچانک وہ تنقید کہیں نہ کہیں ختم بھی ہوئی اور پھر پرسوں جو انٹرویو منظر عام پر آیا جس سے ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ دوبارہ سلیکٹڈ کہیں گے جس طرح خان صاحب کو کہا کرتے تھے, تو وہ اس چیز پر بڑے خاموش نظر آئے. کیا اس خاموشی کے پیچھے یہی سب کچھ وہی کھچڑی پک رہی ہے جو ماضی میں جو 16 مہینے میں ہم نے دیکھی, یا جس طرح تاثر دیا جا رہا ہے کہ معاملات پہلے ہی طے ہو چکے ہیں نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے یا وزارتوں کے حوالے سے؟ دیکھیے جی, ہمارا فوکس اس وقت کسی ایسے معاملے پہ یا ایسی ڈیل پہ نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوتا ہے. ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے, نہ پی ایم ایل این سے ہے, نہ پی ٹی آئی سے ہے, نہ کسی اور جماعت سے ہے. ہم نے عوام میں جانا ہے جو ہم اس وقت موجود ہیں. ہم اپنا منشور لے کے سامنے آئے ہیں. ہمیں اس بات پہ اعتماد ہے کہ عوام جب ہمارا منشور دیکھے گی اور ہماری کارکردگی دیکھے گی تو عوام ہمیں ووٹ دے گی. ہمیں کسی سے کسی قسم کی کوئی ڈیل کر کے یا کسی قسم کا کوئی گٹھ جوڑ کر کے حکومت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی پیپلز پارٹی نے کبھی ایسا کیا ہے. چاہے پیپلز پارٹی جیتے یا پیپلز پارٹی کو ہرایا جائے, اور میں اس پہ ایمفسائز کر رہی ہوں وہ ہارنے پہ نہیں, ہرائے جانے پہ, کیونکہ ماضی میں آپ دیکھیں تاریخ بڑی تلخ ہے. پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے اسلامی جمہوری اتحاد بنائی گئی, کبھی پیٹریوٹس بنایا گیا, کبھی آر ٹی ایس بٹھایا گیا. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں اب آر ایم ایس کو بٹھایا جا رہا ہے. بالکل, ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب الیکشنز کو ہم آر او کا الیکشنز کہتے تھے 2013 میں. پھر آپ دیکھیے اس وقت یہ بھی حالات تھے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی تو اپنے جلسے کر ہی نہیں پاتی تھی, عوام میں جا ہی نہیں پاتی تھی کیونکہ اتنے بم دھماکے ہوتے تھے. لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی بھی میدان نہیں چھوڑا اور ہمیشہ ڈٹ کے مقابلہ. شرمیلا صاحب, ایک اور چیز ہے, آپ نے دیکھا ایک نجی محفل میں زرداری صاحب کو کسی نے صدر بلایا تو مولانا صاحب کے حوالے بھی بیٹھے تھے وہاں پہ. زرداری صاحب نے کہا کہ صدر نہ بلائیو, مولانا فضل الرحمان صاحب برا مان جائیں گے. تو صدارتی کرسی پر بھی تھوڑی سی نظر ہے زرداری صاحب کی وجہ سے؟ دیکھیں جی, یہ تو باکمال کمبینیشن ہوگا کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہو اور صدر زرداری صدر ہو, کیونکہ صدر صاحب کی جو کارکردگی بحیثیت ایک صدر پاکستان کی رہی ہے وہ باکمال ہے. یہ وہی صدر ہیں جنہوں نے اس ملک کو 18ویں ترمیم دی, آئین کی اصل شکل کو بحال کیا. یہ وہی صدر ہیں جنہوں نے آغاز حقوق بلوچستان کیا ہے. یہ وہی صدر ہیں جنہوں نے سی پیک کی بنیاد ڈالی ہے. تو ایسے بہت سارے کام ہیں جو صدر صاحب نے اپنے دور کے اندر کیے ہیں اور بڑی محنت کی ہے. اچھا شملا صاحبہ, سوری فار انٹرپشن, لیکن چلیے ماضی کی ہم بات کر ہی رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ ایک قدم ماضی میں رکھنا چاہیے اگر آپ مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو پی ڈی ایم گورنمنٹ میں ہم نے بڑے اچھے سے دیکھا, ایک ساتھ کھڑے شہباز شریف کو بھی, بلاول بھٹو زرداری کو بھی کندھا تھپ تھپاتے رہے, ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے رہے وزیر داخلہ کے طور پہ, وزیر اعظم کے طور پہ. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لفظی گولہ باری میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کنگ پارٹی ہے یا پھر وہ لاڈلا پلاسٹر, یہ ساری باتیں کرتے رہے ہیں. ابھی تو الیکشنز ہیں تو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں, مخالف کھڑے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مخلوط حکومت بنانے کے لیے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے, کیا کولیبریشن کے لیے, ملکی مفاد کے لیے مستقبل میں کس طرح سے مل کے ملک کی معاشی صورتحال کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے, کیونکہ حکومت تو ایسے بنے گی؟ سوہا دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی شہید نے میثاق جمہوریت کی تھی. وہ تمام تلخیاں, رنجشیں, شکایات بھلا دی تھی, ملک کے وسیع مفاد کے اندر انہوں نے میثاق جمہوریت کی. اسی طریقے سے جب پی ڈی ایم بنی, اور یہ پیپلز پارٹی کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کیا ملک کی مفاد کے لیے. ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں, جس طرح میں نے آپ سے کہا, ہم نے تو کسی سے لڑائی لڑنی نہیں ہے, ہمیں تو الیکشن لڑنا ہے. اور اس ملک میں اگر منصفانہ شفاف الیکشن ہو جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی تو ابھی حکومت بنا رہی ہے. اور ہم نے یہ اعادہ کیا, اور آپ نے ہمارے جلسوں میں بھی یہ سنا ہوگا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بارہا یہ باتیں کی ہیں, اور صدر صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو 70 سالہ بوسیدہ سیاست ہے اس کو دفن کر دیں. یہ نفرت کی سیاست, یہ لڑائی کی سیاست, یہ ایک دوسرے پہ گالم گلوچ کی سیاست, ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنے کی سیاست, اس کو ختم کر دیں, آگے کی جانب دیکھیں. تو اگر ملک کی مفاد کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا نیشنل ایشوز کے اوپر ساتھ دینا ہے تو ہم ضرور دیں گے,
शर्मिला साहब, एक और चीज अगर हम देखें, जो चीजें हमें नजर आती हैं, आप लोगों ने 2013 में जब मामला आरोस के इलेक्शन के हवाले से जरदारी साहब बड़े खुल के वो बात किया करते थे। इस वक्त जो आरोस का रोल है, जो जो चीजें तस्वीर जो सोशल मीडिया पे चीजें आ रही हैं और एक एक वीडियो बाकायदा आ रही है, आरोस जिस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं, अगर आप लोग हुकूमत की दौड़ में नहीं रहते तो फिर क्या अपोजिशन के बेंचों में बैठेंगे या उसी तरह आरोस पर तनकीद होगी, या अभी इस पर अभी हम नहीं देख रहे कि पीपल्स पार्टी कोई आवाज उठा रही कि जो आरोस का रोल इस वक्त नजर आ रहा है, पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है आप लोग भी खामोश हैं, नून लीग तो खुशियां मना रही है क्योंकि जाहिर बात है 2018 में वो ये चीज को भुगत चुके हैं। आपको नहीं लगता सियासी जमातों को अब आगे बढ़ने चाहिए, एक दूसरे को जेलों में देखकर बड़े वो बातें सबकी खुल जाती है, लेकिन फिर जब वो दूसरे इक़्तिदार में आता है वही बदला, तो ये जो चीज नजर आ रही है, तो इस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, हम यही बात तो करते हैं कि ये पुरानी सियासत, बोसीदा सियासत को आप दफन कर दें। हमें किसी की मजबूरी देख के या किसी को जमीन पे लगे हुए देख के जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी तो वो जमात है जिसने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, हमारे सैकड़ों कारकुनान शहीद हुए हैं। हमारी जद्दोजहद जो है सबके सामने है, तो हमें खुशी नहीं होती है। देखिए, जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, तो पीटीआई के बेशतर लोगों के जो कागजात रिजेक्ट हुए थे वो तो ट्रिब्यूनल ने बहाल कर दिए, और अगर कहीं पर बहाल नहीं हुए तो कोई उसकी जेन्युइन वजह है। एक दो लोगों के हवाले से क्योंकि मैं देख रही थी, तो जैसे फहमीदा मिर्जा साहिबा हैं, अब अगर उन्होंने लोन लिया 21 करोड़ का और नहीं दिया तो फिर कागज तो रिजेक्ट होंगे, तो ये जेन्युइन रीजन है। लेकिन उनके बेटे के एक्सेप्ट हो गए जो कवरिंग कैंडिडेट थे, तो मैं नहीं समझती किसी किस्म की कोई ज्यादती या सच हो रही है। ऑफ कोर्स पीटीआई शोर तो बहुत मचाती है, लेकिन हकाइक जो है वो देखने बहुत जरूरी है। अब तो उनको बल्ले का निशान भी वापस मिल गया है, तो आई थिंक दे वेरी मच इन द रेस, और अच्छी बात है क्योंकि जितना मुकाबला सख्त होगा उतना ही। ये जो बल्ले का निशान, इससे पहले का जो फैसला आया था, हमने देखा था कि एएनपी जो आप लोगों की इत्तेहादी थी और हुकूमत में बेंचों पर भी आपके साथ बैठी थी, दीगर जमातों ने भी लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब को जो है धमकियां भी दी थी और कहा गया था कि जब आप रिटायर होंगे तो हम आपके साथ देख लेंगे। ये इस किस्म की चीजें जब आती हैं, आपको क्या लगता है कि क्या सियासी जमातों का जो उनका हक में फैसला आएगा तो फिर मिठाइयां सब बांटेंगे, जब फैसला अगेंस्ट आएगा, चाहे वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी या नून लीग हो, तो फिर वो धमकियां, इसको आप कैसे देखती हैं? ये सूरत हाल कहाँ जा रही है? नहीं, देखिए, जहाँ तक उनके इस इशू का ताल्लुक है, तो पीटीआई के अंदर जो इंटर पार्टी इलेक्शन है उसका तनाजा 2013 में भी था। जब भी इसके ऊपर बड़ा तनाजा था, इनके अपने लोगों ने शिकायत की थी, वजूद्दीन साहब की सरबराही में कमेटी बनी, उसने भी ये कहा कि जी इलेक्शन सही नहीं हुए हैं, फिर उसके नतीजे में वजूद्दीन साहब को ही फारिग कर दिया गया। तो ये इशू उनके यहाँ से 10 साल पहले भी थे। जो तमाम चीजें हैं वो आपने, अगर इलेक्शन कमीशन आपसे 40 सवाल पूछ रहा है, अगर आप उनके इन सवालात की जवाब नहीं एड्रेस कर पा रहे, तो फिर तो फैसला आपके खिलाफ आएगा ना। देखिए, बज़ाहिर तो जिसको तमाम चीजें नहीं मालूम है, जिसने इसको फॉलो नहीं कर, कहेंगे जी ज्यादती हो गई, लेकिन जब आप जवाब देने के लिए खड़े हैं और आप जवाब नहीं दे पा रहे, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? फैसला तो खिलाफ आएगा ना। जी बिल्कुल ठीक कह रही है शर्मिला साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। हमें वक्त देने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हरमीत इस मामले में काफ़ी क्लियर है कि हमने किसी से लड़ना नहीं है, हमने बल्कि इलेक्शन लड़ना है। लेकिन ऑल दो आवाम के जो मसाइल है उसको हल किया जाएगा, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरा जाएगा या नहीं, ये इंतखाबात के बाद और इंतखाबात में ही पता चलेगा। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हरमीत, कोविड-19 के एरा में ख़ास तौर पर जो 2 से 3 साल हमने गुजारे, हमें लग रहा था कि नहीं अब 3 साल बाद इस दफ़ा या 4 साल बाद जब नए साल का आगाज़ हुआ तो हम ये सोच रहे थे कि नहीं अब कोविड-19 जो है वो उस तरह से मौजूद नहीं है। लेकिन आपको याद होगा उस ज़माने में ये कहा जाता था कि अब आप फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें कि आपने एहतियात करनी है, आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, हाथों को सैनिटाइज़ करना, और इस तरह के बहुत सारी प्रिकॉशंस जो कि कहा जाता है कि आएंगी और आपको अपनी ज़िंदगी के लिए और सेहत के लिए इन सब चीज़ों को फॉलो करना होगा। लेकिन एक के बाद एक अब इस दफ़ा सर्दियों में ख़ासतौर पर लाहौर पे हमने बहुत ज़्यादा देखा कि एक नया वेरिएंट जिसे कहा जा रहा था वो सर उठाने लगा, और उसके बारे में हमने देखा कि हर दूसरे तीसरे बंदे को वायरल था, उसमें इन्फेक्शन है
اس میں گلا خراب ہونا، نزلہ زکام، کھانسی بخار، اور یہ بہت ساری چیزیں، اس پر ڈیٹیل سیگمنٹ بھی ہم نے کیا. لیکن اب اگر ہم JN1 کی بات کریں جو کہ کرونا کا نیا ویریئنٹ ہے، اب کراچی والوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور کراچی میں باقاعدہ طور پر اس ویریئنٹ کو لے کے ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں، اور جو ہسپتال ہیں ان کو الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے. اور ہسپتالوں میں خاص طور پر امید یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ گھر میں موجود ہیں اور اگر اس طرح کے آپ کو سمٹمز ہیں تو نہ صرف ٹیسٹ کرائیں بلکہ اپنے آپ کو پراپر کوارنٹین بھی کریں تاکہ یہ اس طرح سے نہ پھیلے. آپ کو پتہ ہے کنٹیجیس ہے اور اس کی جو پھیلاؤ ہے وہ بہت جلدی اور بہت ساری چیزوں سے ہو جاتا ہے. تو اس ساری سچویشن پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ محکمہ سندھ نے اس حوالے سے کیا کیا ہدایت جاری کی ہیں. ڈاکٹر فیضان طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے پروگرام میں، انہیں ہم ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ گڈ مارننگ پبلک کو ٹائم دینے کے لیے. سر کہیے گا کہ سندھ میں اس وقت کیا کرنٹ سچویشن ہے، کتنے ایسے مریض آپ کے سامنے آئے ہیں، رپورٹ ہوئے ہیں جو کہ اس نئے ویریئنٹ پہ ہیں؟ دیکھیں ابھی جو سب سے پہلے ہمارے پاس بالکل ابھی 1-2 مہینے میں انفلوئنزا وائرس سب سے زیادہ گزرا ہے. اس کے بعد اب یہ نیا ویریئنٹ جو کہ امریکہ میں میوٹیٹ ہو کر آیا ہے، اس کی وجہ سے ابھی ریسنٹ میں بھی 2 پیشنٹ آئے ہیں ایئرپورٹ سے، لیکن ان کی ٹیسٹنگ وغیرہ ہو گئی ہے. ہاسپٹل والوں سب لوگوں نے ٹیسٹنگ وغیرہ سٹارٹ کر دی ہے تاکہ اس کے اتنا زیادہ پھیلاؤ نہ ہو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے ماضی میں جو کرونا دیکھا، اور ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ اپنی جان سے گئے، بہت سارے لوگ بیمار ہوئے، کہیں نہ کہیں بیماری سے آج بھی وہ جوجھتے رہے ہیں، ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. کیا لگتا ہے یہ ویریئنٹ جو ہے یہ کتنا خطرناک ہے؟ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جس کو اپنی زندگی میں لا کے کہیں نہ کہیں بچا جا سکتا ہے؟ جب بھی کوئی نیا ویریئنٹ آتا ہے اس میں موٹیشن ہونے کے بعد ہی وہ نیا ویریئنٹ کی پیداوار ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیا ویریئنٹ ہوتا ہے وہ پچھلے سے زیادہ تر ویرولنس، انفیکٹیوٹی پیریڈ اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ابھی جو نیا ویریئنٹ آیا ہے اس کے بارے میں بھی زیادہ تر یہی سنا جا رہا ہے اور جو دیکھا بھی جا رہا ہے کہ اس میں زیادہ پیشنٹ کی جان جانے کا اندیشہ بھی ہے اور فوراً ہی پیشنٹ کی سیچوریشن بھی گر جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے انفارمیشن کے مطابق جو فیکٹ اینڈ فگرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اب تک کراچی میں 6 ایسے کیسز ہیں جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ ان 6 کیسز کو آگے نہ بڑھایا جائے، اس کے لیے پہلے بھی بیسک ہیلتھ پروٹوکولز نہ ہونے کے باوجود بھی پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے کووڈ سے فائٹ کیا تھا اور ہم نے بہت پریکاشنز کے ذریعے چیزوں کو کنٹرول کر لیا تھا. اب سندھ حکومت نے جو ہدایات جاری کی ہیں وہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بتائے گا کہ روٹ کاز کیا فائنڈ آؤٹ کیا جا سکا ہے اب تک کہ بیسیکلی یہ ویریئنٹ جو ہے شروع کہاں سے ہوتا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہیں، کیا ہم اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو نزلہ، کھانسی، زکام، بخار ہے تو اس کا مطلب یہ وائرل ہے اور یہ نیا ویریئنٹ ہے، کس طرح سے اس کو مینیج کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا ویریئنٹ آتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں کہاں سے رپورٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی آپ کراچی کے 6 کی بات کر رہے ہیں تو وہ زیادہ تر جو مریض تھے وہ باہر سے لینڈ ہوئے تھے یہاں پر. ٹھیک ہے، جب سب سے پہلے ہمارا سب سے یہ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ سب سے پہلی چیکنگ ہو جس سے کبھی دوسرے کنٹری وغیررہ سے ہمارے پاس کوئی نیا وائرس نہ آئے. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو بھی پیشنٹ ایڈمٹ کریں، ٹھیک ہے، اگر ان کو سمپٹم سسپیکٹ کر رہے ہیں تو ہم انہیں کووڈ کا جو ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کریں. اور جو تیسری جو مین ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے سندھ گورنمنٹ نے بھی ویکسین کووڈ کے بوسٹر کا اعلان کیا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ ہے جن کو پہلے سے کوئی پھیپھڑے کی بیماری ہو یا جن کی عمر 65 سے زیادہ ہو، جو ان کو کوئی کوموربڈ ہو، شوگر وغیرہ، یا پھر جن کے گردے وغیرہ میں کوئی مسئلہ ہو یا COPD ہوتے ہیں، ان پیشنٹس کے لیے انہوں نے ایک بوسٹر ڈوز کا بھی وہ کیا تاکہ جب بھی ہم نے پاس میں بھی دیکھا کہ ہم جب بھی ویکسین کا یوز کرتے ہیں تو مورٹیلٹی موبلٹی دونوں میں ہی کمی آ جاتی ہے ویکسین کے. ڈاکٹر طارق اگر ہم دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک طرف تو جو کرونا آیا بہت سارا لوگ جو ہے احتیاط بھی کرنے لگے تھے، ماسک کا استعمال تھا، ہاتھ صابن سے دھونا، بہت ساری چیزیں ہم نے، سینیٹائزر رکھنا. اب اس سچویشن جو دوبارہ آئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور خاص کر بچے جو ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ بچ کی جس طرح آپ نے بزرگوں کی بات کی، کہیں نہ کہیں جو زیادہ ان کی عمریں ہیں 60 سے اوپر ان کو تو خیال رکھنا ہے، لیکن بچوں کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی جو یہ جیسے اسکول گوئنگ جو سارے بچے ہیں ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کسی کو آپ جو ہے وہ ہمارے سب سے زیادہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھینک رہا ہو، کھانسی کر رہا ہو تو وہ اپنے آپ کو کور کر کے کرے. پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو اپنے آپ کو، کیونکہ آج کل سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو کورنگ وغیرہ رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ جس کو زیادہ جیسے ینگ بوائز یا پھر جن کی ایج بہت زیادہ ہے، جو کہ سک پیشنٹ ہے، وہ زیادہ گیدرنگ میں نہ جائے، کیونکہ گیدرنگ میں جائیں گے تو زیادہ چانسز انکریز ہوں گے اسپریڈ ہونے کے بھی اور ان کو لگنے کے بیسیکلی.
اچھا ڈاکٹر صاحب اس چیز کو بھی ایڈریس کیجیے گا کہ ہم جب بات کرتے ہیں ویکسینیشن کی یا بوسٹر کی، تو جو لوگ 3 سے 4 ویکسینیشن لگوا چکے ہیں، بوسٹر ہو چکا ہے، اور وہ تو اپنی طرف سے اس چیز کو مان کے بیٹھے ہیں کہ اب ہم بالکل محفوظ ہیں، اب کیونکہ ہدایت نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ تیز کیا جائے، تو آپ اب کیا سمجھتے ہیں کہ جو بوسٹر لگوا چکے ہیں کیا ان کو بھی دوبارہ سے پریکاشن کے لیے ویکسینیشن لگوانی چاہیے، اور کن کن علاقوں میں اس عمل کو تیز کیا گیا ہے، اس حوالے سے کلیئرٹی دیجیے گا؟ جی ضرور. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی نیا موٹینٹ آتا ہے تو ہماری جو ویکسینیشن ہوتی ہے اس میں بھی ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اس میوٹینٹ کے اگینسٹ چیزیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ویکسین ان لوگوں کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جو لوگ واقعی میں کیا نام ہے اس کا، جن کو کوئی موربڈ ہے، شوگر ہے، گردے کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ سب زیادہ تر کیا نام ہے اس کا، جو لوگ بھی باہر سے آ رہے ہیں ہمارے پاس ہاسپٹلوں سے یا باہر ملک سے آ رہے ہیں، ان سب کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ان کو ویکسینیشن کی جائے، کیونکہ اگر ہم اس کو ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز، ایک تو پھیلنے کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ جو پھیلنے کا خدشہ ہے اس پر حکومت کو کیا، کیونکہ ہم نے دیکھا ماضی میں جو ہے دکانیں بند کرائی گئی، ریسٹورنٹس بند کرائے گئے، گیدرنگ جو ہے اس پہ پابندی لگی، شادیاں وغیرہ جو ہیں وہ ہوتی تو وہ بھی تھوڑی سی اس میں بھی جو ہے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے نئے اعلامیے جو ہیں وہ جاری ہوئے تھے. اس وقت آپ اس سچویشن کو کیا دیکھتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے کہ اگر وہ کیے جائیں وہ اقدامات تو ہم اس کے مزید پھیلاؤ سے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت کیونکہ ضرورت ہے کہ وہ کہتے ہیں نا پریکاشن از بیٹر دین کیور، کہ اس وقت ہی ہمیں جو ہے وہ ٹائمنگ وغیرہ کی ریسٹرکشن اور گیدرنگ پہ ریسٹرکشن کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت یہ فیس میں ایک سے دوسرے پہ اسپریڈ ہو جائے گا. جب ایک دفعہ آپ نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا کہ جب اسپریڈ چیز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اسے روکنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ابھی ہی گیدرنگ پر یہ لوگ جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے کیا تھا گیدرنگ ٹائمنگ اور ہر پیشنٹ کی ٹیسٹنگ وغیرہ، اس سب پہ توجہ دیں تو اس کو پہلے ہی روکا جا سکتا ہے اسپریڈ ہونے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب لاسٹلی بس یہ بتا دیں، چونکہ ہم بار بار اس چیز پر امفسائز اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اس کی انٹینسٹی کمپیریٹیولی پچھلے ویریئنٹ سے زیادہ ہے اور اس میں اموات کے چانسز بھی زیادہ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے تو ایک دفعہ بریفلی بتا دیں کہ اس کے سمٹمز ہیں کیا اور کس طرح سے آپ اس کو الگ رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو بخار ہو گیا ہے، وائرل ہو گیا تو وہ ایک موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر وہ کووڈ ہے، ویریئنٹ ہے، تو ایسے کون سے سمٹم ہے جس کو فوراً ایڈریس کرنا چاہیے؟ لیکن جیسے کسی پیشنٹ کو دیکھیے آج کل بہت زیادہ انفلوئنزا بھی پھیلا ہوا ہے، اس میں بھی فیور، کف، فلو، یہ سب چیزیں تو ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ پیشنٹ کو سیچوریشن اس کی ڈراپ ہو جائے، اس کی سانس زیادہ پھولنے لگ جائے، اس کے سینے میں درد زیادہ ہونا شروع ہو جائے، اس طرح کی اگر علاماتیں آتی ہیں تو اسے فوراً رپورٹ کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ اس کا کسی باہر سے آؤٹ سائڈ مطلب ان کے کوئی رشتے دار آئے ہوں، ریلیٹیو، ان سے کانٹیکٹ ہوا اور ان کو بھی اسی طرح کی علاماتیں ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہمیں رسک فیکٹر مل جاتا ہے کہ بھائی یہ وہاں سے ان کے ساتھ اس سے کانٹیکٹ ہوا، اس کی وجہ سے ان کو ہو گیا. ٹھیک ہے، ان ساری سچویشنز میں آپ کو ہی احتیاط کرنی پڑے گی، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا. کراچی میں خاص طور پر اگر یہ ویریئنٹ کے 6 کیسز ہیں اور کانٹیجیس ہے تو یہ تیزی سے بڑھ بھی سکتا ہے، تو اس لیے آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت، تھینک یو سو مچ. اب ہم پروگرام میں آگے بڑھیں گے. آگے بڑھ کے ہم نے سوچا کہ ہم نے کافی ساری باتیں تو آپ سے کر ہی لی ہیں، بٹ آل دو ہمیشہ ہرمیت آپ کو پتہ ہے نا، جب کوئی کہتا ہے کہ میں تو بہت سیدھا ہوں، میں بہت سادہ ہوں اور میں بہت شریف ہوں، تو ہم اسے کہتے ہیں ہاں آپ بالکل جلیبی کی طرح سیدھے ہیں. تو یہ جو جلیبی ہے نا، یہ چیز ہی ایسی ہے کہ اگر ہم سردیوں کی بات کریں تو ہم امیجنیشن میں چلے جاتے ہیں. خاص طور پہ حمید باجی تو جا چکے ہیں، اب وہ تو جا چکے ہیں اس امیجنیشن میں جس کی میں بات کر رہی ہوں. گرما گرم دودھ اور گرما گرم جلیبی، کچھ لوگوں کو بہت باریک پسند ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو اچھی خاصی موٹی جلیبی پسند ہوتی ہے. اچھا میں ان لوگوں میں سے ہوں حمید جس کو باریک جلیبی بہت پسند ہے، لیکن گرما گرم بنی ہو تو اس کے بنانے کا طریقہ اور کھانے کا طریقہ، اس پر ایک زبردستی رپورٹ ہے، ذرا آپ دیکھ کر واپس آئیں، پھر حمید باجی سے پوچھتے ہیں اس پہ. میاں چنو کے پھاٹک بازار کی مشہور جلیبیاں شہری سردیوں کی سرد ترین راتوں میں کھانے کو ترجیح دیتے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ میٹھی بلکھاتی گرما گرم جلیبیاں اپنی طرف کھینچ لاتی ہیں، اسی لیے تو سب اسے بہت شوق سے پسند کرتے ہیں اور یہ بہت ٹیسٹلی ہوتی ہیں. میں اپنے لیے بھی یہ پسند کرتا ہوں اور اپنے بچوں کے لیے بھی لے کر جاتا ہوں. ان کی جلیبیاں جو ہے بہت اچھی ہوتی ہیں، بہت لذیذ ہوتی ہیں اور اکثر جو ہے اپنا سردیوں میں لے کے جاتے ہیں. ویسے تو پورا سال ہی لوگ جلیبیاں کھانا پسند کرتے ہیں، مگر سردیوں میں کاروبار خوب بڑھ جاتا ہے، جس سے دکاندار بھی کافی خوش دکھائی دیتے ہیں. 50 سے 55 سال کا کام ہے اور سردیوں میں یہ کام زیادہ ہوتا ہے گرمیوں کی نسبت، اور خالص چیزیں ماشاءاللہ. کمیری جلیبی ہے ہماری
मसाले वाली नहीं है, और शहर में हम ही निकालते हैं खमीरी जलेबी। दुकानदार बड़ी तेजी के साथ गर्मा गर्म जलेबियां तैयार करता है, जबकि जलेबियों की खरीदारी के लिए दुकान पर भी काफ़ी रश लगा रहता है। कैमरामैन के साथ अशर नुमान, पब्लिक न्यूज़, मियां चन्नू। अच्छा हरमीत, रिपोर्ट तो आपने देख ली, अब ज़रा वापस आ जाए मियां चन्नू से। वो इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम लाहौर की बात करें या इस्लामाबाद की बात करें तो बहुत सी जगहों पर लिखा होता है ना गर्राटो जलेबी, तो ये वाली जलेबी भी एक काइंड है। और जो मैं बात करी थी बारीक जलेबी की भी। अच्छा, वैसे आपने दुरुस्त बात की, बारीक जलेबी जो है वो भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। मुझे तो वैसे जो थोड़ी सी साइज में मोटी हो और उसके अंदर जो रस होता है, वो जो शेरीनी होती है, उसका अलग टेस्ट होता है भाई साहब। अगर हम देखें यहाँ पे जो आपने बात की रावलपिंडी में बड़ी एक पुरानी सी दुकान है और 3 दुकानें, क्योंकि आपको पता है कि जब एक ब्रांड चलना शुरू हो जाता है तो बहुत सारी चीजें जो मार्केट में आ जाती है और फिर उस पर लिखा होता है कि बाबा जी 1947, बाबा जी 1960 और 1870 तक, वो तारीखें हम लिख लेते हैं। लेकिन वहां पे 3 दुकानें हैं और 3 दुकान में हमने देखा है कि एक दुकान है भाई साहब, उस पर इतनी रश होती है आजकल सर्दियों में, और मुझे तो बहुत पसंद है। और गर्मा गर्म जलेबी जब आपको देते हैं साथ में दूध गर्म, तो उसका मजा है, उसको जो डिप करके ना वो उसका फिर अलग टेस्ट होता है। वैसे सुबह सुबह का टाइम है तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा रस खोलूंगा तो आपके मुंह में पानी फिर आएगा और फिर आप कहेगी ज़ैनब कहीं ना कहीं जलेबी ही मंगवा दो। तो मेरे ख्याल में जलेबी सर्दियों की सौगात है आप ये कहें। और रात को, खासकर रात 10 बजे के टाइम आप जब ठठरती सर्दी में निकलते हैं और फिर गिराटो जलेबी का मजा लेते हैं तो भाई सब मजा ही आ जाता है। वैसे ये सुबह सुबह रस आपने घोल दिया। एक तो चले वो रसीली जलेबी, ऊपर से जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है, मतलब आपने इसको डिस्क्राइब किया क्या ज़बरदस्त अंदाज में। लेकिन उम्मीद हमारा कल्चर है ना, देखिए हमारे कल्चर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत पुरानी है और उसको पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है। चलिए कल्चर के हम स्ट्रीट फूड भी कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप रोड साइड पे जब जाते हैं और वहाँ पर जो जलेबी बन रही होती है उसकी खुशबू ना सिर्फ हम, बल्कि अगर सियाहों की बात करें जो कि लाहौर को विज़िट करते हैं, मुख्तलिफ सिटीज़ को विज़िट करते हैं, तो मुझे लगता है कि हर किसी ऐसे शहर में ज़रूर लिखा होता है कि अगर हम बात करें कराची की, तो कराची की अलमशहूर, लाहौर की अलमशहूर, इस्लामाबाद की अलमशहूर, तो ऐसे छोटे देहात, तूफानी बाबा, और अच्छा नाम भी बड़े जबरदस्त कैरेक्टर होते हैं साथ में। और एक तारीख हमने लाजमी लिखनी है, वो अंग्रेजों की तारीख के साथ हमने जोड़ना है कि भाई बाबा जी जो है 1878 में इसने काम शुरू किया था और बाबा जी पता नहीं सच में थे या नहीं थे, लेकिन वो ब्रांड लगा होगा। सो इस किस्म की चीजें भी आती रहती। लेकिन आपने जलेबियों की बात की, विसाखी का जब मेला लगता था, जब इंडो पाक, अब तो सिर्फ हम तक ही महदूद हो गया है। सो जलेबियां आज भी विसाखी का मेला जब लगता है पंजा साहब में, तो यकीन माने बड़े मजे मजे की कड़ाइयों में जलेबियां आपको नजर आएंगी। ननकाना साहब की तरफ आप जाएंगे और जब विसाखी, जब जन्मदिन होता है बाबा जी का, तो उसमें क्योंकि पंजाबी टच है, ये पंजाब की जो शादी ब्याह वगैरह जो जितनी भी तकरीबात हुआ करती थी, जलेबी जो हमारी बुजुर्ग जो खवातीन होती थी, डिपार्टमेंट उनके पास होता था बनाने का। क्योंकि जाहिर बात है माजी में अगर आप जाएं शादी ब्याह में तो आप देखें कि हर खातून की अलग ही उसका अपना एक स्टाइल, अपना एक ढंग, और एक एक चीज में वो एक्सपर्ट होती थी। तो फिर 3-4 खवातीन ऐसी एक्सपर्ट होती थी जिनका डिपार्टमेंट सिर्फ जलेबी बनाने का था, दूसरी बिरयानी बनाती, दूसरा जो है वो कुरमे की तरफ जाती। तो ये चीजें जो हैं, ये इस किस्म की चीजें खासकर पंजाब के साथ ही बड़ी अटैच थी। आहिस्ता आहिस्ता हमने तो मेले ठेले खत्म होते देखे, लेकिन हाँ, भारतीय पंजाब में जब इस किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं तो वहां पे आज भी है। और बाहर की दुनिया में जितने भी पंजाबी रहते हैं, मैंने वो चीज देखी कि वो अपने कल्चर के साथ बड़े जुड़े हैं, चाहे वो सिख पंजाबी हैं, मुस्लिम पंजाबी हैं, हिंदू पंजाबी या क्रिश्चियन पंजाबी हैं। भाई साहब जब भी ऐसा कोई वक्त आएगा तो जलेबी वहां पे, लड्डू जलेबी, हाय रब्बा। और अमित, यही तो मैं आपसे कह रही थी कि मतलब ये हमारे ऑल्दो के कल्चर का हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद भी घर में बनाने वाली जो जलेबी है उसका कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। काफी जलेबी हमने कर दी, मेरे ख्याल से हमारी जो पब्लिक है हमने कन्विंस कर दिया है कि आज सर्दी के दिन में एक जलेबी आपने जरूर खानी है और घर वालों को भी खिलानी है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। दूसरे घंटे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमेशा हमारी कोशिश होती है कि ऐसे सब्जेक्ट पर बात कीजिए जिससे ना सिर्फ आपको अवेयरनेस हो, बल्कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो कि आपके अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, आपकी फैमिली के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन आप उसको एड्रेस नहीं करते।
تو کوئی بھی بیماری ہو बर وقت اس کی تشخیص جو ہے اور बर وقت اس کا علاج معالجہ ہی آپ کی زندگی کو بچا سکتا ہے. گردوں کے امراض پر ہم نے آج بات کرنی ہے. پاکستان میں ہرمیت کی یہ ریشو دن بہ دن بہت بڑھتی جا رہی ہے اور ٹریگر ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں ریشو نکال کے اور لوگوں کے کیسز نکال کے, تو اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشر ہے یا ایکس وائی زی کوئی بیماری ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کی ڈائریکٹلی کڈنیز افیکٹ ہوتی ہیں. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ 70% لوگ ایسے جو کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی انہیں کڈنی کے ایشوز زیادہ ہوتے ہیں, اور کڈنی میں سٹون ہونا سب سے زیادہ کامن ایشو ہے جو کہ زیادہ تر لوگوں میں, ایون دو کہ بچوں میں, ہر ایج گروپ میں پایا جاتا ہے. تو آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے اور کون کون سے ایسے زبردست ادارے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں آپ کو تشخیص کے لیے, علاج معالجے کے لیے, کنسلٹیشن کتنی زیادہ ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات ہم چیزوں کو خراب بھی کر لیتے ہیں. تو اس ساری چیزوں پر آج ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں, ان کا تعارف میں آپ سے کروا دیتی ہوں. ڈاکٹر محمد محسن ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں, نیفرولوجسٹ ہیں. ان کو آج کے پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. سر کہیے گا کہ گردوں کے امراض میں جو اضافہ پچھلے ہم چند سالوں میں پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اس کی ریشو بہت زیادہ نہیں تھی. سب سے بیسک روٹ کاز جو ہم ہر جگہ کوٹ کرتے ہیں وہ ہے آپ کا لائف اسٹائل, جس سے آپ کی کڈنیز بہت افیکٹ ہوتی ہیں. جی تھینک یو. آپ نے بڑا اہم جو ٹاپک ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اب جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے ڈیفینیٹلی لائف اسٹائل ہے, اور لائف اسٹائل کے ساتھ پھر جو اس کے ساتھ چیز ایسوسیٹ ہوتی ہے وہ ڈائبٹیز ہے. کیونکہ ہمارا جو سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے اور جو ہمارا جنک فوڈ انٹیک ہے ہماری پاپولیشن کا, اٹس آن دا رائز. اور اگر آپ ڈائبٹیز کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان جو ہے ٹاپ آف دا لسٹ جا رہا ہے, ٹاپ 3 کے اندر ہے ان دا سب کانٹیننٹ, بلکہ انڈیا کے بعد سیکنڈ نمبر پاکستان کہا جاتا ہے جس میں ڈائبٹیز بہت زیادہ ہے. اور پھر ڈائبٹیز از اے مین ریزن فار دا کڈنی فیلئر. اگر آپ کڈنی فیلئر میں چلے جائیں, دیکھیں پیشنٹس کے جو ڈائلسس جن کے ہو رہے ہیں اس میں آپ کو 90% پیشنٹس وہ ملیں گے جن کی ہسٹری میں ڈائبٹیز تھی, یا پھر وہ پیشنٹ جن کا ہائپر ٹینشن تھی اور انہوں نے اس کا پراپر علاج نہیں کیا. مطلب ابھی میرے پاس کل پرسوں ایک پیشنٹ آئی ہوئی تھی, تو اب ان سے جب ہسٹری لی تو پتہ چلا کہ 10 سال سے بلڈ پریشر تھا, لیکن جی بس کبھی جب سر میں درد ہوا تو دوائی کھا لی, جب نہیں درد ہوا تو ہم نے نہیں کھائی. تو یہ جو ہیبٹس ہیں نا, مطلب آپ کی سیلف نگلیکٹ کی, یہ آپ کو بعد میں یو ہیو ٹو پے فار اٹ, آپ کو اس کے بھی بعد میں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو یہی اگر آپ اس کو اگنور نہ کریں, مطلب وہی جو پیشنٹ جس کی بھی آپ نے اگزامپل دی ہے, اگر بلڈ پریشر کنٹرول رہتا تو اس سے کڈنی فیلئر نہیں ہونا تھا. تو جو سسٹمک ڈیزیزز ہیں جیسے اب ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, دیز آر مین کلپریٹ. تو اس کے بعد جو آ جاتا ہے ہمارے پاس کڈنی اسٹونز. اب ہماری جو ملک ہے نا, وہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس ایریا میں ہے جہاں پہ کڈنی اسٹونز آر موسٹ پریولنٹ. یہ بہت زیادہ کامن ہے, یعنی کہ پوری دنیا کے اندر علاقے آپ دیکھیں نا کون سے علاقے ہیں جہاں پہ اسٹونز کامن ہیں, اس میں پاکستان بھی شامل ہے. تو پاکستان میں بھی کچھ ایسے علاقے جیسے ہمارے ہیں جو چنوٹ والی سائڈ ہے, جھنگ والی سائڈ ہے, اور پھر جو علاقے ہیں جہاں پہ جو سارے مزدور ہیں ہمارے, اسپیشلی جو کسان ہیں, ان کے اندر اس کی پریولنس بہت زیادہ ہے. اور جیسے بھی آپ نے بھی ڈسکس کیا کہ تقریباً میجورٹی پیشنٹ 70% ہیں جن کو کڈنی کا پرابلم ہوتا ہے. 90 ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پتھری والا معاملہ ہے, ہم دیکھتے ہیں بہت سارے پیشنٹ کہتے ہیں رب پتھری ہے, جو آپ فرما رہے ہیں. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو تقریباً پاکستان میں 1,75,00,000 جو لوگ ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہیں, اور یہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے جو آپ فرما رہے ہیں 15 سے 20%. کیا کیا علامتیں ہیں کہیں نہ کہیں جو آپ کو لگتی ہے چہرے سے, کچھ ایسی چیزیں سمپٹمز جو آپ کو محسوس ہوں تو پھر جا کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ کہیں نہ کہیں ہماری تو پرابلم ہوتی ہے کہ جب معاملہ آخر میں پہنچ جاتا ہے, ڈائلسس پہ پہنچ جاتا ہے, تب ہم جا کے ہاسپٹل جاتے ہیں نا. کن کن چیزوں کا پہلا خیال رکھا جائے؟ جی تھینک یو. اصل میں نا ہمارا پرابلم ہی یہ ہے کہ ہم بالکل اینڈ پہ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. اس سے پہلے محلے والے, خاندان والے, وہ ہمیں بہت زیادہ گائیڈ کرتے ہیں, جی آپ کو یہ ہو گیا, ہم تو اے کر لو, جی بالکل ایگزیکٹلی. اسی طرح اسٹونس کا جو ڈیزیز ہے اس میں تو یہ سمجھے کہ 90% جو ہمارے پاپولیشن ہے اس میں اسٹون ان نوٹس گزر جاتا ہے, یعنی ایک اسٹون ہوا پتہ ہی نہیں چلا, وہ ہو گیا نکل گیا. لیکن جو پیشنٹس جن کی فیملی ہسٹری اسٹون کی پازیٹیو ہے, دے نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کبھی بھی اگر آپ کو کوئی پیشاب میں کوئی جلن ہے, کوئی اس میں رکاوٹ محسوس ہوئی ہے ہلکی سی بھی, یا کبھی آپ کو اس کا کلر چینج لگ رہا ہے کہ ڈارک ہے جیسے ریڈش لائک اس میں کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ بلڈ ہے, تو آپ کو فوری طور پہ کنسلٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے. یہ تو اسٹون کی بات ہوگی. اس کے علاوہ اگر اوور آل آپ دیکھیں کہ کڈنی کی, کیونکہ اگر تو کڈنی اسٹون ہے وہ رکاوٹ کر رہا ہے تو کڈنی میں پین ہوتی ہے, ورنہ اس کی ہماری جو کڈنی کا ایک پرابلم ہے کہ ہمیں پتہ اس ٹائم پہ چلتا ہے جب کڈنی بالکل اینڈ اسٹیج پہ چلی جاتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کڈنی میں اتنے ریزروز رکھے ہوئے ہیں کہ اگر 1/4 کڈنی بھی کام کر رہا ہے تو آپ کو سمٹمس نہیں آتے. تو دیٹس دا ریزن کہ ہم کڈنی ٹرانسپلانٹ کو بھی پروموٹ کرتے ہیں.
تو اس میں جو سب سے جو انیشیل علامات اگر آپ نوٹ کریں نا جو ہم نے دیکھی ہیں وہ یہ کہ پیشنٹ کی جو جنرلائز ویل بینگ ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. یعنی آپ فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں کہ پیشنٹ کی روٹین ہے, وہ کہتا ہے جی کہ میں روز سیڑھیاں چڑھ کے اپنے دفتر جاتا ہوں, اس کو اچانک سے محسوس ہونا چاہیے نہیں یار آج میں نا ایلیویٹر پہ چلا جاتا ہوں, سیڑھیاں نہیں چڑھنی آج کو تھوڑا میں تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں. تو دس کین بی اے انیشیل سمٹم, تو آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے جی کہ جو بہت سارے پیشنٹ ہیں جی ہمارا کھانے پینے کا دل نہیں کر رہا, بھوک کم ہو گئی ہے, اب کوئی جیب سے ہم کھاتے ہیں تو اس کا کھانے کا ٹیسٹ چینج ہو گیا ہے, یا کھانا کھاتے ہیں تو جو ہے نا جی متلاتا ہے. تو یہ بھی انیشیل سمٹمز ہیں. اگر آپ اس چیز کا ویٹ کریں جی کہ میرا یورین کم ہو گیا ہے تو اب وہ پھر بہت ایک لیٹ سٹیج ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں نا, اور دو کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, گھروں میں ڈسکس بھی ہوتی ہیں اور زیادہ کامن بھی ہیں, لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ آل دوز ایریاز جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت کام بھی کیا جا رہا ہے لیکن ایٹ دا سیم پلیس کیسز بھی بہت زیادہ ہے. ڈائلسس کی اگر ہم بات کریں, بہت سارے سینٹرز دے آر ورکنگ ریئلی گڈ, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی بھی اموات زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ جو پروسیجر ہوتا ہے ڈائلسس کا, اس کو کس طرح سے رکھنا چاہیے, اور آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس پر جا رہے ہیں, سوئچ کر رہے ہیں, تو کس طرح سے اسے مینیج کرنا چاہیے؟ اچھا جی, اب جو ڈائلسس ہے نا, پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ڈائلسس جو ہے کڈنی کو ٹھیک کرنے کا پروسیجر نہیں ہے, پہلی بات تو یہ ہے. تو ڈائلسس بیسیکلی ایک آرٹیفیشیل گردہ ہے, مشین ہے. اب پیشنٹ ہے, اس کا گردہ کام نہیں کر رہا, اس کے جسم میں کیمیکلز اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں, پانی اکٹھا شروع ہونا ہو گیا ہے, اس کے اندر تیزابیت بڑھ گئی ہے, نمکیات بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, تو اس کو ہم نے کسی نہ کسی طرح مینیج کرنا ہے. اس کا طریقہ ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز یوٹیلائز کریں جو اس کو کور کر سکے. تو اس میں ڈائلسس اس کا آنسر ایکچولی نہیں ہے, اس کا آنسر ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ. تو ہمیں کڈنی ٹرانسپلانٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو ٹرانسپلانٹ پروگرام ہے اس کو ہم بڑھائیں, اور جو میکسیمم پیشنٹس ہیں اس کو ہم ٹرانسپلانٹ کی طرف لے کے جائیں, اور اسپیشلی جو ینگ ہیں. اور اس کے اندر جو کیونکہ نا اس ٹرانسپلانٹ کی جو کاسٹ ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے. ابھی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر رش بہت ہے, اس میں ویٹنگ ٹائم بہت ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اس کے اندر کاسٹ تھوڑی زیادہ ہے, اس کو کس طرح کا مینیج کر سکیں, سبسڈائز کروا سکیں. دس از اے آنسر ٹو دا رائزنگ. جو ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, جو کڈنی کے ٹرانسپلانٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ بیچارے اسی انتظار میں کرتے کرتے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. اور آپ نے جو فرمایا کہ کہیں نہ کہیں ٹرانسپلانٹ کی بات کی جائے تو بہت سارے لوگ کی پہنچ سے دور ہے, لیکن اس نہج تک پہنچنا, کیونکہ ڈائلسس جو ہے وہ اس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں, پھر وہ جو پیشنٹ جس کرب سے جس تکلیف سے وہ گزرتا ہے, وہ آپ نے بھی دیکھے, میں نے بہت سارے پیشنٹ ایسے دیکھے. آپ سے جاننا چاہیں گے سر, کون سی ایسی چیزیں ہیں جہاں آپ نے جو سمٹمز تو آپ نے بتا دیے, لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے اس اسٹیج تک پہنچنے سے پہلے کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کا خیال رکھا جائے, کون سی خوراکیں ہیں جس سے اجتناب کر کے آپ اس لیول سے اس اسٹیج سے بچ سکتے ہیں؟ اچھا, اب اس میں نا اگر آپ کڈنی ڈیزیز سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کہ آپ سٹک کریں گھر کے کھانا کے اوپر, اور کوشش کریں کہ آپ کے جو گھر کے کھانے ہیں اس پہ آپ فوکس کریں. اور جو ہماری خاص طور پہ جو میں ہائی لائٹ کروں گا یہاں پہ بھی, جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں انرجی ڈرنکس کے. سو یو ہیو ٹو اوائڈ انرجی ڈرنکس. انرجی ڈرنکس کے ساتھ ہمارے پاس کئی کیسز آتے ہیں جی کہ ایک آل آف اے سڈن کسی نے انرجی ڈرنک لیا, اس کا جو ہے نا کڈنی شٹ ڈاؤن ہو گیا. تو اس کو اوائڈ کرنا ہے. پھر آپ نے ایکسیسو میٹ, یعنی کہ جو میٹ ہے اس کو آپ اس مطابق رکھیں جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جو ہمارے جو ایتھلیٹس ہیں, اسپیشلی جو جم کے ہمارے ایسے لڑکے یا لڑکیاں جو جم میں ایکسرسائز کرنا ان کو پسند ہے, تو دے ٹیک ہیوی پروٹین ڈائٹ. وہ جو ہیوی پروٹین ڈائٹ ہے وہ عام طور پہ کڈنی فیلئر کی طرف لے جاتی ہے. پلس اس کے اندر کچھ ایسے انجیکشنز ہیں جو میں نے دیکھا ہے, مطلب اگر آپ سروے کریں اور دیکھیں کہ جو ہمارے ایسے لوگ ہیں یا ایتھلیٹس ہیں جنہوں نے مقابلہ, جی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مقابلے میں جانا ہے, ایک جنرل ٹرم یوز ہوتی ہے جم کے اندر, تو ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے کوئی اسٹیرائڈز نہ لی ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے ہیوی پروٹینز نہ لی ہو, تو ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے ایسی ڈرگز نہ لی ہوں, تو جسٹ ٹو بوسٹ دیئر باڈی. تو یہ ساری چیزیں کڈنی کے لیے بہت ڈاکٹر صاحب دو چیزیں ایڈ کیجیے گا. ایک ہم نے دیکھا ہے کہ بیچارے جو یہ انسان کی فطرت ہے, موٹا ہے تو کہتا ہے میں نے سلم سمارٹ دیکھنا ہے, سلمان خان اور رنبیر کپور کی طرح. جو پتلا ہے وہ بیچارہ دبلا پتلا ہے, وہ کہتا ہے میں تھوڑا سا نا ہیلدی نظر آؤں. پھر اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے, کچھ ٹیبلٹس ایسی آئی, اسٹیرائڈ آئی ہیں, تو پھر وہ کھاتے ہیں. اور میں نے خاتون کو دیکھا اور اچانک اس کا ایسا گلا سڑا منہ تھا اور اچانک ایسے ہو گیا. تو میں نے پوچھا کیا ہے, کون سا کھانا آپ کھا دی؟ تو اس نے کہا یہ ٹیبلٹس آتی ہیں وہی کھا رہی ہوں. تو اس ٹیبلٹس کے کھانے سے کتنا نقصان ہوتا ہے. اور ایک اور چیز ہمیں کہا گیا کہ بھائی صاحب اگر آپ نے پانی نہ پیا تو گردے تباہ, لیکن پھر پانی پہ ہم بہت سارے لوگ اپنے آپ کو شہید بھی کر لیتے ہیں, اتنا پانی پیتے ہیں. تو پانی کی مقدار کیا ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ اچھا, دو چیزیں اس میں, دو آپ کے کوشچنز ہیں. ایک پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نے اپنی باڈی ایڈجسٹ کر دی, اس کا مطلب کہ یو ہیو سم نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز, اگر آپ پتلے ہیں.
اگر آپ موٹے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کیلوری انٹیک آپ کا زیادہ ہے. تو اس کا سب سے بہتر حل ہے کہ جو ہوتے ہیں نا نیوٹریشنسٹ جو ڈیزگنیٹڈ ہوتے ہیں یا جو ان کے پاس جائیں, وہ آپ کی ڈائٹ پلان آپ کو دیں گے, اس ڈائٹ پلان کو فالو کریں. یہ جو فیلو ایڈوائز ہوتی ہے نا کہ جم میں ہم گئے ہیں یا کسی بھی ایکسرسائز میں آپ کر رہے ہیں تو وہاں پہ جی فلاں کولیگ نے یہ یوز کیا تھا تو میں یہ کر لوں, یہ جو چیز یہ ہیبٹ ہے نا یہ نقصان دیتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں آپ نے یہ تو چلے حرمیت نے بڑے اچھے سے اس کو, کیونکہ یہ کامن سوہا اس کے ساتھ یہ ایڈ کیجیے گا, یہ سوال امپورٹنٹ ہے, یہ پانی والا. پانی کا اس میں کہ آپ کو 3 سے 4 لیٹر پانی سمپل پر ڈے 3 to 4 لیٹرز پانی آپ نے پینا ہے. اور اس کے اندر جو ہمارے جو سردیوں میں تو پھر سارا دن واش روم میں گزرے گا, نہیں آپ اس میں 3 لیٹر پہ آ جائیں نا. اور کافی کا انٹیک کم کرتے ہیں, چائے کا انٹیک کم کرتے ہیں. کافی کا انٹیک, یہ دیٹس اے گڈ پوائنٹ. اور سر جب ہم کڈنی ٹرانسپلانٹ کی بات کرتے ہیں تو جیسے آپ نے کہا کہ بہت آسان نہیں ہے پاکستان میں. اگر آپ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں تو کمپیریٹیولی وقت آپ کو بہت کم ملتا ہے یا آپ کو ٹائم بہت دیر سے ملتا ہے, اور اگر آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں تو بہت مہنگا ہوتا ہے. سر کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بہت سارے انلیگل آبجیکٹس بھی ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں وہ زندگی ویسی تباہ کر لیتے ہیں, کڈنیز بھی تباہ کر لیتے ہیں, تو جو پورا ایک مافیا ہے جیسے آپ کو گلی کوچوں پہ عطائی ڈاکٹر دکھائی دیتے ہیں, یہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں. ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان تک پہنچنے تک ہمیں کن چیزوں کو کیپ ان مائنڈ رکھنا چاہیے, کہاں سے پروف چیک کرنا چاہیے؟ اچھا اس میں صرف آپ نے دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے انسٹیٹیوشن میں جانا ہے جو پی ہوٹا پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی سے پروفڈ ہیں. اب اس میں یہاں پہ میں ایڈ کر دوں کہ میں عمر ہاسپٹل میں ہوتا ہوں, جوہر ٹاؤن عمر ہاسپٹل کارڈک سینٹر, تو ہم نے ٹرانسپلانٹ پروگرام سٹارٹ کیا ہے. تو ہمارا جو پروگرام ہے وہ پی ہوٹا سے ریکگنائزڈ ہے. اگر آپ پی ہوٹا سے ایفیلیٹ ہیں, ریکگنائزڈ ہیں, تو آپ ایلیگل کر ہی نہیں سکتے. اس کے اوپر بہت زیادہ شدید چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. یعنی کہ ہم نے جب ٹرانسپلانٹ کیے ہیں الحمدللہ بڑے سکسیزفل ٹرانسپلانٹ کیے ہیں, اس میں جتنے بھی ڈونرس تھے وہ سب ریلیٹیوس تھے پیشنٹ کے, فرسٹ ڈگری ریلیٹیو یا پھر سیکنڈ ڈگری ریلیٹیو. تو ایسے تو وہ جو ایک آتی ہے نا وہ فیملی ریلیشن سیٹ FRC, بیسیکلی ہوٹا ہم سے FRC مانگتا ہے. ہم اس کو پھر بتاتے ہیں جی کہ یہ ہم نے سب سے پہلے اس میں ہم نے فرسٹ ڈگری ریلیٹیو پہ جانا ہے, پھر سیکنڈ پہ جانا ہے, پھر تھرڈ پہ جانا ہے. اگر فرسٹ ڈگری کے اندر کوئی میڈیکل ایشوز ہیں تو پھر ہم سیکنڈ پہ جائیں گے, ورنہ ہم سیکنڈ پہ جا ہی نہیں سکتے. اور جو انلیگل ہوتے ہیں, انلیگل کے اندر بیسیکلی 2 چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں. اس میں ایک تو جو ریسیپینٹ ہیں جس نے گلدہ لگوانا ہے اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے, وہ کہتے ہیں جی میرے پاس بہت پیسہ ہے, مجھے مسئلہ کوئی نہیں ہے, میں گلدہ خرید لوں گا. تو اب اس میں پھر دوسری سائڈ پہ ہوتا ہے جو دینے والا ہے, اس کو سم ہاؤ دے آر یوزلی ویری پور پیپل اور نیڈی. اس میں پھر ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. تو اس ایکسپلائٹیشن کو ایوائڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اب میں یوزلی آپ کو مطلب تھوڑی سی ایک رف ایگزامپل ہے, لیکن میں اپنے پیشنٹس کو ایگزامپل جی دیتا ہوں کہ اگر آپ انلیگل ٹرانسپلانٹ کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ 30 منزل سے نیچے چھلانگ لگا دیں, کیونکہ وہ آپ کی ایک نا سوئسائڈ مشن ہے. کیونکہ جب آپ نے انلیگل ٹرانسپلانٹ کروایا ہے تو جو کرنے والا ہے آپ اس کو نہیں جانتے, اور جو کر رہا ہے وہ اس کو نہیں جانتا کہ میں کس کا کر رہا ہوں. ایٹ دی 11th آور آپ نے جانا ہے, اور آپ مطلب جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ آنکھوں میں پٹیاں باندھ کے ہمیں لے گئے کسی گھر میں, وہاں پہ ٹرانسپلانٹ ہو گیا, اور اس کے بعد آن یور اون. اور ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ ایسے آئے ہیں جنہوں نے لٹرلی دے لاس دیئر لائفز. یہ میرا سوال بھی اس لیے تھا کیونکہ ہم نے ایسے بڑے کیسز رپورٹ کیے ہیں نا آن اسکرین. سر لاسٹلی بتا دیں, کہتے ہیں نا $1 ملین ایک ٹپ ہوتی ہے اپنی کڈنی لائف کے لیے, کڈنی ہیلتھ کے لیے. لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ٹو میک دیئر لائف گڈ؟ اپنا جو لائف اسٹائل ہے اس کو ایکٹیو کریں. یو شوڈ ایکسرسائز, ٹیک پلینٹی آف واٹر, اور اتنا کھائیں آپ کو جو ہے نا جو بھوک رکھ کے کھانا کھائیں. دیٹس اٹ. کتنی زبردستی اور ایسی جو ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ جتنی بھوک ہو اس کو رکھ کر ہی کھانا چاہیے, پانی زیادہ پئیں. یہ ساری باتیں وہ ہیں جو میرے خیال سے آج آپ نے پہلی دفعہ نہیں سنی, بہت سنی ہے, ہر جگہ سے سنی ہے. پرابلم ہے اس کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف آپ جائیں گے تو اپنی لائف اور کڈنی ہیلتھ دونوں کو کیٹر کر سکیں گے, دونوں کو اچھے طریقے سے رکھ سکیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فار بینگ ہیئر. لیتے ہیں اب ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آج اگر بات کی جائے کہ ایسی شخصیت کے حوالے سے جنہوں نے ادب کی دنیا میں ایک بڑا نام تو پیدا کیا, لیکن ساتھ ساتھ میں وہ کام کر گئے جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے. ہم انشا جی کی بات کرتے ہیں. صبح اگر آج کے دن کے حوالے سے بات کی جائے تو آج ان کی برسی ہے, اور ان کی بہت ساری سی غزلیں جو آپ نے سنی بھی ہوں گی, اور مختلف ہم بالی ووڈ کی فلموں میں آپ کو یاد ہوگی غزل بڑی وائرل بھی تھی, وہ ایک جگجیت سنگھ کے ساتھ ساتھ دیگر فلموں میں بھی آئی تھی. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو انشا جی کے بہت سارے ایسی شاعری, یعنی آپ ایک شاعری جو میرے سامنے آتی ہے وہ ہے کہ چل انشا اس بستی سے یہاں لوگ سیانے رہتے ہیں, تو اور میں تو پاگل ہیں,
चल कूच करे वीरानों को। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाहे वो मुख्तलिफ किताबों की बात की, सफ़रनामों की अगर हम बात करें, एक सफ़रनामा जो बहुत मुझे अच्छा लगा, वो चलते हो तो चीन को चलिए, इसी तरह बहुत सारे सफ़रनामे उन्होंने लिखे। और अगर उनकी पैदाइश की बात की जाए तो जलंधर में उनकी पैदाइश होती है और फिर वो पाकिस्तान की तरफ, यानी जब पार्टीशन होती है तो वो इसी तरफ आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ममालिक वो गए, बहुत सारे ममालिक के साथ साथ वो लिखते भी गए और मुख्तलिफ जो अंग्रेज़ी किताबें थीं उनका भी उन्होंने तर्जुमा किया। तो आज उनको याद करने का दिन है। और एक और चीज़ जो बड़ी उनकी गज़ल थी, बड़ी जो वायरल थी, जब वो गाई गई 1978 की बात है, तो उसके बाद इंशा साहब जो हैं वो दुनिया से कूच कर गए। और सरतान, अगर हम उनकी मौत की वजह की बात करें तो सरतान जैसा मूजी मरज़ जो है वो उनको लाहक था और जिसकी वजह से कुदरत ने जो है उन्हें यकीनी तौर पर हमसे छीन लिया। लेकिन उनका असल नाम जो है वो शेर मोहम्मद ख़ान था। इब्ने इंशा, उनका तखल्लुस जो उन्होंने हर जगह बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया। हरमीत, आप उनके लिखने की बात कर रहे थे, यकीनी तौर पर नज़म और नसर जो है वो उनका ख़ासा थी। और फिर अगर नज़मों की बात करें, नज़मों के आशार की बात करें, तो जिस तरह से वो मज़ाहिया अंदाज में इतनी बड़ी बात, जैसे कहते हैं ना समंदर को कूज़े में बंद कर देना, इस तरीके से, इस अंदाज से जब वो लिखा करते थे। और आपको पता है हमारे यंगस्टर्स की अगर हम बात करें, आज के नौजवानों की ख़ास तौर पे, तो एक जो ह्यूमर का फैक्टर होता है ना, मज़ाहिया अंदाज़, वो लोगों के दिलों में जगह भी कर जाता है। अपनी बात को उन तक पहुंचाने, उनके दिल में उतारने का काम बड़े बाखूबी अंदाज़ में वो शौरा आज भी कर रहे हैं। और पहले वाले जो हमारे शौरा रहे हैं उन्होंने भी काम बड़े बाखूबी अंदाज़ में किया है कि अगर आप एक मज़ाहिया फैक्टर ऐड कर देते हैं तो आप बड़ी से बड़ी बात को भी बड़े लाइटर नोट पे कर देते हैं। तो जो नज़में उन्होंने लिखी, जो सफ़रनामे उन्होंने लिखे, अगर आप उसको पढ़ें तो यकीनी तौर पर हम हमेशा कहते हैं कि सफ़र जो है वो बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। तो आप जितना सफ़र में सीखते हो, मुख्तलिफ लोगों से मिल के सीखते हो, जो आप मुश्किलें, सोबतें, तकलीफ़ें, खुशियाँ, गमी, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो, तो वो चीज़ें जब आप कोरे कागज़ पर लिखते हो और फिर आपके लिखने का मकसद ये होता है कि जब मैंने इस तहरीर को लिख दिया, वो नज़म की सूरत में है, वो नसर की सूरत में है, वो शेर की सूरत में है, या वो अगर कॉलम निगारी की बात की जाए, उनकी तमाम तर ये वो हमने असनाफ़ की बात की है जहाँ पर हर मैदान में बड़ी खूबसूरती से अपनी लिखावट के ज़रिए उन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। और लोगों ने फिर ना सिर्फ लिखना, आपने नौजवानों की बात की, हमने देखा है कि शायरी और शायरी करने वाले जो शख्सियात होते हैं, कहीं ना कहीं मुख्तलिफ अतवार जो लाइफ में आते हैं और फिर वो उनकी जो शायरी होती है, वो आप मुख्तलिफ स्टेजेस पर ज़िंदगी गुजारने वाले जो लोग हैं वो उनको भा दे देती है। अगर हम इनकी बात करें तो आपको याद होगी गज़ल, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, हम भी वही मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था चर्चा तेरा। तो इस किस्म की बहुत सारी ऐसी गज़लें जो है हमने देखी। और आपको याद है कि 1978 की बात है जब इनकी गज़ल थी और बहुत ज़्यादा वायरल थी, इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर को जी लगाने का क्या। अगर इसकी बात की जाए तो उस्ताद अमात अली खान साहब जो हैं, जब उन्होंने गाई ये गज़ल तो उसके बाद इंशा जी वाकई दुनिया से कूच कर गए। हरमीत, वैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारे अगर शौरा की बात करें, अदब की दुनिया के बड़े चमकते दमकते सितारों की बात करें, तो उनकी ज़िंदगी के बारे में जब दूसरे शौरा लिखते हैं तो वो कुछ अनोखा लिख देते हैं। और जो वो लिख देते हैं मेरे ख्याल से लोगों को ज़्यादा नहीं पता होता। मतलब उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक ऐसी महबूबा का इंतखाब किया जो पहले से शादीशुदा थी, उसके बच्चे थे। अहमद बशीर जो हैं वो इनके बारे में इस तरह से लिखते हैं कि उनकी कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि उस जगह तक पहुँचें, उन तक पहुँचें, उनसे बात करें। लेकिन देखें इश्क की डेफिनेशन जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ लिख के बल्कि अपनी पर्सनालिटी, उनका जो ऑरा था, उनने जो मोहब्बत की। देखिए सुहा, अगर हम शायरों की बात करें, अगर उनकी शायरी के हवाले से बात की जाए, अगर दुख ना हो, तकलीफ ना हो, रोमांस ना हो, कहीं ना कहीं महबूब से बिछड़ना ना हो, तो फिर शायरी आप ये समझे कि एक मुकम्मल नहीं होती। और इंशा जी की लाइफ में भी पहली स्टेज पे यही कुछ हुआ। जो बेगम थी बच्चों समेत, फिर उनके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आई कि कहीं ना कहीं जुदाई हुई। तो ऐसी चीज़ें जब लाइफ में आती हैं बहुत सारे धचके, और फिर आपकी लाइफ में कोई दस्तक कोई दे और आए आपके दिल का दरवाज़ा खटखटाने, तो फिर जो शायरी होती है उसमें आप एक अलग निखार देखते हैं। महबूबा की जुल्फ़ें याद आती हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ जो बिताया हुआ वक्त है, वो लम्हे, वो घड़ियाँ, वो लम्हात जो हैं, उनको किसी न किसी तरीके से अल्फाज के माला में परोया जाता है।
इसी तरह जो दुख होता है, तो जो तकलीफ जिस कर्ब से वो सोसाइटी इस माशरे को देखते हैं, नाइंसाफियाँ देखते हैं, तो उस कलम से कुछ और किस्म के अल्फाज निकलते हैं। तो वही बात जो मैंने की कि जो मुख्तलिफ स्टेज पर जिंदगी गुजारने वाले लोग होते हैं, एक एक चीज़, एक एक बन जो है शायरी का, गज़ल का, वो आपको अट्रैक्ट कर जाता है। और मेरे ख्याल में यही वजह है कि जब आप एक स्टेज पे होते हैं, जब कॉलेज के ज़माने में होते हैं, नौजवानी की दहलीज पर आपने नया नया कदम रखा होता है, तो कुछ अलग सी फीलिंग होती है, एक अलग दुनिया में आप रहते हैं। फिर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो कुछ और चीज़ें आपके सामने आती हैं, फिर और चीज़ें, और बढ़ते बढ़ते ज़िंदगी का जो दौर है, जब ये तमाम होने लगता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो माजी की तरफ चले जाते हैं। तो हमने शायरी में ये अंसर बहुत पाया है, बहुत बड़े बड़े शायरों में। और इंशा जी की कमाल की उनके कालम अगर आप देखें, आप पढ़ें, तो यकीन माने उनका जो अल्फाज का चुनाव था उसमें, फिर मुख्तलिफ तर्जुमा करना उनसे कोई सीखे कि जिस तरीके से उन्होंने बड़ी बड़ी जो अदब की किताबें थीं उसको कैसे उसका तर्जुमा किया और बड़े आसान अल्फाज में किया। मेरे ख्याल में आज भी हम यूट्यूब खोलते हैं, वहाँ पे देखते हैं तो हमें ज़िया मोइनुद्दीन साहब जो हैं वो हमें पढ़ते हुए उनके मुख्तलिफ सफ़रनामे जब वो पढ़ते हैं तो नौजवान जो हैं वो भी कायल हमें जाते हैं सुनते। तो बैठे ख़वातीन भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, दीगर ऐसे स्टेज पे जो नौजवान जिनकी उम्रें जो हैं वो जवानी की जो दहलीज पर पहुंचे हैं, नौजवानी के सफ़र से आगे जो निकले होते हैं, तो वो भी हमें वो सुनते नजर आते हैं। तो यही वजह है कि उनका एक लफ्ज़ इतने अच्छे और खूबसूरत अंदाज में इसलिए बयान कर पा रहे हैं क्योंकि वो ख़ुद भी एक शायर हैं और वो बहुत अच्छा शेर कहते भी हैं, और उनको भी जो लोग देखते हैं और सुनते हैं उनके बारे में आ जाता है कि अगर आप लिखना चाहते हैं वाकई, तो ऐसे लोग इंस्पिरेशन हैं आपके लिए, हमारा कीमती असासा है। अदब की दुनिया के वो नाम जिन्हें आप पढ़ेंगे तो शायद फिर ही लिख सकेंगे, वरना तो मसला हो जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो आफ्टर कोविड-19 हमने देखा है कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स की अगर हम बात करें या फ्रीलांसर्स की बात करें तो बड़ी तादाद में दे आर परफॉर्मिंग रियली गुड, क्योंकि जब कोई गैर मुल्की करेंसी पाकिस्तान में आती है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ज़र मुबादला कमाने के लिए ये मुख्तलिफ एक्सपेंडिचर्स और मुख्तलिफ बिजनेस स्मॉल स्केल हों या लार्ज स्केल हों, फ्रीलांसर्स जो हैं जब अपनी सर्विसेज देते हैं गैर मुल्की कंपनीज़ को, तो जो रिटर्न में आपको सर्विसेज देने के बाद मुआवजा आता है वो डॉलर्स में भी होता है, यूरोज़ में भी होता है। लेकिन हमेशा हरमीत ये मसला रहा है, पाकिस्तान के फ्रीलांसर ये क्लेम करते हैं कि बहुत सारी ऐसी हर्डल्स हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी पॉलिसीज़ आपको बाज़-औक़ात बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं, और आपकी जो पैसे ट्रांसफ़र करने के ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं, बैंकिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा इस लिहाज से कहा जाता है कि इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं है या इतना स्मूथ नहीं है। लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा दी गई हैं। पेपाल की अगर हम बात करें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से अब जो है वो करेंसी एक्सचेंज करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, और जो फ्रीलांसर्स हैं वो इस इनिशिएटिव से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। लेकिन मज़ीद कितना मुफीद होगा मुस्तक़बिल के लिए, इस पर हम बात कर लेते हैं। स्टूडियोज़ में राया असलान हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल एक्सपर्ट हैं। इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असलान कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। असलान बताएगा कि इस इनिशिएटिव के बाद क्या समझते हैं आपके फ्रीलांसर्स के लिए, जो हमेशा वो क्लेम करते हैं इस चीज़ को कि बहुत ज़्यादा आसान नहीं है पाकिस्तान में काम करना, पॉलिसीज़ के पर्सपेक्टिव से या पैसे यहाँ ट्रांसफ़र करने के पर्सपेक्टिव से, कितना फ़ायदा होगा पेपाल से? आई थिंक इसी शो में 2 साल पहले जब मैं आया था तब मैंने जब फ्रीलांसर्स के बारे में बात करा था तो मैंने कहा था कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना वो पेमेंट गेटवे का है, कि काम तो बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन पैसे मंगवाने के लिए जो मुसीबत उठानी पड़ती है ना वो बहुत ज़्यादा है। सो अभी एक क्लैरिटी तो ये है कि पेपॉल पाकिस्तान में नहीं आ रहा, मतलब वो जो एक वो गलत फहमी बन रही है कि शायद पेपॉल पाकिस्तान में आ रहा है, पेपॉल पाकिस्तान में नहीं आ रहा। उनकी अमेरिका में ही एक और अमेरिकन कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है विच इज़ पेयोनियर, और पेयोनियर पाकिस्तान में पहले से मौजूद है। सो इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान डायरेक्ट नहीं है, पाकिस्तान नहीं और भी ममालिक को इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके जो पैसे आपने पेपॉल के थ्रू मंगवाने थे वो आप पेयोनियर के थ्रू मंगवाएंगे और वो आपके पेयोनियर अकाउंट के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और दिस इज़ वन वे ट्रैफिक, मतलब जैसा पेपॉल के थ्रू आप पैसे भिजवा भी सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं। सो इस जो ये सेटलमेंट हुई है उसमें ये है कि आप पेयोनियर अकाउंट के थ्रू अपने पेपॉल के पैसे पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो आपको प्रॉब्लम आई थी पैसे मंगवाने में वो दूर हो जाएगी। उसमें प्रॉब्लम ये थी, सॉरी मैं आपकी कि पहले आपको अगर चेक के थ्रू, मैं एग्जांपल देता हूँ, पेमेंट आती थी तो उस पर आपका 30% टैक्स कट जाता था।
बिकॉज हमारे यहाँ फ्रीलांसर्स को अभी भी बैंक अकाउंट खुलवाने में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज वो एक मखसूस कोड होता है जो कि उनके पास नहीं होता, जिसकी वजह से उनको मिलने वाली जो रकम है वो दरामदात में या एक्सपोर्ट्स में उस तरह से बुक नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनको 30% का टैक्स पे करना पड़ता है. सो अभी आईटी मिनिस्ट्री ने इस पे ये किया है कि उनको वो कोड भी इशू कर दिया जाएगा ताकि उनकी इनकम जो है वो एक्सपोर्ट इनकम के तौर पे बुक हो. तो अब उनको जो टैक्स की मद में 0.25% देना पड़ेगा. तो कहाँ 30% देना पड़ रहा था, कहाँ अब 25 पैसे के हिसाब से देना पड़ेगा. सो ये एक डेवलपमेंट हुई है. अच्छा, ये बहुत जबरदस्त बात है कि राय साहब, एक और चीज जो हमने बहुत सारे फ्रीलांसर देखे और जो काम करें, जो आप फरमा रहे हैं कि गिला शिकवा और कहीं ना कहीं बहुत सारी मुश्किलात सामने थी, अब जो दावा किया तो जा रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इससे एक तो जो मसाइल थे वो कम होंगे? क्योंकि अभी हमने बहुत सारे फ्रीलांसर को देखा है कि चाहे वो यूट्यूब से रिलेटेड लोग थे, वो यहाँ से कूच कर गए हैं, कहीं ना कहीं दुबई चले गए, दूसरे ममालिक चले गए. उसकी क्या वजूहात है कि उनको वहाँ पे क्या इतनी रिलैक्सेशन दी जाती, कोई यहाँ से मूव कर जाते हैं? अगर इस तरीके से ये लोग यहाँ से मूव करेंगे तो उसका नुकसान पाकिस्तान के IT सेक्टर को, पाकिस्तान की माली जो चीज़ें हैं उसको कितना नुकसान होगा? देखें, जो क्रिएटर इकोनॉमी है उस हवाले से अभी भी हमारे यहाँ क्लैरिटी उस तरह से नहीं है. देखें, पाबंदी का होना इतना मसला नहीं है, पाबंदी की क्लैरिटी होना इज मोर इम्पॉर्टेंट. मतलब जब आपको क्लियर है ना कि यार ये पाबंदी है, ये रूल है, मुझे इसमें ही रह के काम करना है, दैट्स बेटर रादर देन कि आपको क्लैरिटी ही नहीं है कि पाबंदी या रूल क्या है. सो हमारे यहाँ वो एक प्रॉब्लम है. सो एग्जांपल ले लेते हैं दुबई की, कि दुबई में जिस तरह से धड़ाधड़ गोल्डन वीज़ास बांटे जा रहे हैं टू कंटेंट क्रिएटर्स एंड क्रिएटर्स, बिकॉज वहाँ पे उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि कंटेंट इकोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कंटेंट क्रिएटर्स की एक इम्पॉर्टेंस है, बिकॉज वहाँ पे उस तरह से सिंस नहीं लोगों के पास एक्सपीरियंस प्रॉब्ली कंटेंट क्रिएशन का या उस लिहाज से, इसलिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ दूसरे ममालिक से बुलाकर कंटेंट क्रिएटर्स को वहाँ स्टेशन करने पर, बिकॉज दे आर एमिंग एट बिल्डिंग अ कंटेंट इकोनॉमी विद इन UAE. सो वो एक फैक्टर है. लेकिन कंटेंट इकोनॉमी की जहाँ तक बात की जाए, कंटेंट क्रिएटर्स का UAE शिफ्ट होने की अगर बात की जाए, तो वो उतना बड़ा फैक्टर उस तरह से हमारी सॉफ्टवेयर या IT एक्सपोर्ट्स पर नहीं है, बिकॉज ज़्यादातर अगर हमारी IT एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट की जब टर्म इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मद में आ जाते हैं हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सोल्यूशन प्रोवाइडिंग सोल्यूशन. एक चीज वो यहीं पे ही है अभी काफी. एक चीज आपको याद होगा कि पिछले साल यानी आज से 7-8 महीने पहले मई के हवाले से जब 9 मई का सानेहा हुआ, तो उसके बाद हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी कि इंटरनेट बंद हुआ, तो बहुत सारे फ्रीलांसिंग के हवाले से जो वहाँ से इंटरनेशनल कुछ इदारे थे उन्होंने रिस्क करार दिया पाकिस्तान के साथ. दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक में पूरे के पूरे गांव जो है वो यूट्यूब से, इंस्टा से, फेसबुक से, कहीं ना कहीं ट्विटर से ये पैसा कमाते हैं और वो मुल्क का फ़ायदा हो रहा है. हमारे यहाँ ये बार बार शार्क जो समंदर में जाके दांतों में अपनी ये तार चबा लेता है, इसका कितना नुकसान हो रहा है मुल्क को, और फिर कहीं ना कहीं मायूसी भी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है फ्रीलांसर्स को. शार्क को इस बात का पता है कि उस पर ये इल्ज़ाम लगता है कि उसने तार चबा ली है. बट सीन ये है कि हमने मई के वाक़यात की बात की जो कि कंडेमेबल हैं इन देयर ओन मेरिट, बट उसके नतीजे में जिस तरह से इंटरनेट बंद किया गया और बार बार बंद किया जाता है, सिर्फ मई के महीने में जितनी बार इंटरनेट बंद किया गया उससे लोगों के जितने भी गिग्स का, जितने भी ऑर्डर्स का जो लॉस हुआ है वो आज तक रिकवर नहीं हो सका. उसके बाद बार बार जब इंटरनेट बंद किया जाता है और बड़ी हद तक गैर एलानिया ही किया जाता है ना, अगर लोड शेडिंग की तरह इसका भी ऐलान कर दिया जाए तो इंसान अपनी चीज़ें प्लान कर सकता है. अब बहुत से लोग अपनी डेडलाइन मीट नहीं कर सके. सो वो कल इसी वीक में किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि हम लोग, भूख लग जाती है शार्क को ना. हाँ, किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि हमारी भी क्या ज़िंदगी है, बचपन में हड़ताल की वजह से स्कूल में सो जाता था, अब इंटरनेट बंद हो जाने की वजह से हमारी असाइनमेंट्स में सो जाती हैं. सो वो एक फैक्टर है. उसका नुकसान ज़्यादा है, बिकॉज आपकी अगर पिछले 10-12 साल की अगर एग्जांपल ली जाए तो हमारे पास अगर कोई चीज़ बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुई थी तो वो हमारा ये फ्रीलांसिंग और IT सेक्टर था कि जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा था. लेकिन उसको मदद देने की बजाय इस तरह से अगर हर्डल क्रिएट किया जाएगा तो एक चीज़ जो अच्छी हो सकती है, ग्रो कर सकती है, उसमें हमें प्रॉब्लम आएगी. बिकॉज देखें, किसी भी और तरह की एक्सपोर्ट बनाने के लिए इस वक्त उसको इंक्रीज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बी इट योर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बी इट योर स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स, बी इट योर गारमेंट्स या टेक्सटाइल इंडस्ट्री. लेकिन आप जो कह रहे हो ना कि था
اس کو ذرا میں کہتی ہوں کانٹیکٹ ذرا کلیئر کر دیں. اگر ہم نے یو اے کی بات کی کہ انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ کانٹینٹ اکانومی ایک اکانومی ہے, اس کو ہم نے فلرش کرنا ہے, اس پر ہم نے کام کرنا ہے. اب ہم نے کہا, میں نے شروع میں کہا نا, کووڈ-19 کے بعد بڑا ایکسپینڈ ہم نے دیکھا, لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے فریلانسنگ کرنا شروع کر دی. امیزون پہ, شاپیفائی پہ, یہ سارے نام, اپ ورک, فائبر, ہمارے سامنے لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اس پہ. لیکن پے پال از اے کائنڈ آف برج ناؤ, جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ایک برج بیچ میں ہے جو کہ آسان کر دے گا آپ کی پیمنٹس کو. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے بینکنگ سسٹم کو, ہمارے آئی ٹی سسٹم کو, اس شاک کے علاوہ ہمیں ابھی اس وقت اس کو ریئلائز کرنے میں مزید کتنا ٹائم لگے گا کہ اس سے پاکستان کا زر مبادلہ کتنا بہتر ہو رہا ہے, اور وہ نیڈ ٹو ویک اپ کال. اچھا, میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ پے پال ہے کیا. پے پال از ناٹ اے بینک, اٹس ناٹ اے بینکنگ سروس, یہ اٹس اے میڈیم ٹو ٹرانسفر منی. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے آپ کو پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں تو میرے پاس آپ کا ای میل ایڈریس ہونا چاہیے. تو ایک طرح سے میں پیسے آپ کو ای میل کر رہا ہوں, آپ اس کے تھرو اپنے پے پال اکاؤنٹ جو کہ کنیکٹڈ ہوتا ہے وہاں پہ پیسے آ جاتے ہیں. دین یو کین ودرا اٹ تھرو یور بینک اکاؤنٹ, یا پے پال کا بھی اے ٹی ایم کارڈ کی طرح کا کارڈ بن جاتا ہے, آپ وہ اے ٹی ایم سے ڈرا کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ نہیں ہے جیسے کہ آپ بتا رہے تھے, لیکن یہ ہے پے پال کا ماڈل. ہمارے کیس میں یہ ہوگا کہ پے پال سے ڈائریکٹ پیسے آپ کے پے پال اکاؤنٹ میں نہیں آئیں گے, بیکاز آپ پے پال اکاؤنٹ بنا ہی نہیں سکتے یہاں پہ, بیکاز پاکستان میں ہے نہیں. آپ کے پاس پیونیر کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. پے پال کے جس نے پیسے دینے ہیں وہ آپ کو پیونیر کے تھرو بھیجے گا, اور آپ پیونیر کے تھرو اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. پے پال کے یہاں نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بینکنگ اور سمجھ لیں ڈیجیٹل منی ٹرانسفر کے جو انسٹیٹیوشنز یا انسٹیٹیوشنل فیکٹرز جو ہیں وہ سب سے بڑا اس معاملے میں ہرڈل ہے. بیکاز ایک بحث یہ بھی تھی کہ پے پال اپنے آپ کو بینک ڈکلیئر کرے اور پاکستان میں آ جائے, جبکہ پے پال کہتا ہے کہ میں تو بینک ہوں ہی نہیں, تو میں کیوں اپنے آپ کو بینک ڈکلیئر کروں اور آ جاؤں. سو مسئلہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم باقی جس طرح ہم ملک کے سب سے بڑے قانون کے متعلق کہتے ہیں نا کہ وہ بھی کون سا کوئی پتھر پہ لکیر ہے, اس میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے. جو ہمارے بینکنگ کے قوانین ہیں جو کہ غالباً انگریز کے زمانے سے ہیں, ان میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے. بیکاز آج بھی ہمارے ہاں جب بزنس لا پڑھایا جاتا ہے تو اس میں کانٹریکٹ میں گھوڑا ہی چوری ہوتا ہے, ٹانگے کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, بیکاز ابھی تک ان کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا. سو بینکنگ کے قوانین کا بھی یہی حال ہے, وہ انگریز کے زمانے کے رائے صاحب جو آپ فرما رہے ہیں, ظاہری بات ہے پے پال کے بہت سارے فائدے بھی ہیں, بہت ساری چیزیں, لیکن اتنی دیر کیوں ہم کر لیتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ اس میں ایک سیکنڈ پارٹی انوالوڈ ہو گئی ہے. جو چیزیں, جو ہارڈلز آتی ہیں, بہت سارے ایسے لوگ جو پاکستان کی طرف آتے ہیں اور ہم ان کے لیے ہارڈل کریٹ کرتے ہیں, نہ کہ ہم ان کے لیے ہم ان چیزوں کو حل کرنے کی طرف توجہ دیتے ہیں. اس کا آنے والے دور میں کتنا نقصان ہوتا ہے؟ اور اس وقت جو سچویشن ہے ہمارے آس پڑوس میں دیکھیں, حتیٰ کہ افغانستان میں معاملات بڑے چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو پھر مقابلہ, کیونکہ اب دور تو یہی ہے, اور اگر اس میں بھی اس طرح ہم ہارڈل کریٹ کریں گے تو نوجوان کتنے مایوس ہوں گے. اور پھر ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے بہت سارے ایسے ویلاگر, ایسے یوٹیوبر جو تھے جن کے $10,000-15,000 ان کی انکم تھی, وہ یہاں سے میرے سامنے تقریباً 2-3 ہفتوں کی پہلے کی بات ہے, بہت سے لڑکے یہاں سے چلے گئے. تو یہ چیز پھر ہمیں اگر آئے گی سامنے تو نقصان تو ملک کا ہی ہوگا. ایونچولی تو ملک کا ہی نقصان ہوتا ہے نا. اکانومی obviously کوئی ایک چیز نہیں ہوتی, اٹس اے مکسچر آف بوتھ یور مائکرو اینڈ میکرو اکانومی. سو جب مائکرو لیول پہ آپ لوگوں کو تنگ کریں گے تو ایونچولی, یا مائکرو لیول پہ لوگ تنگ ہوں گے تو ایونچولی آپ کا میکرو لیول پہ اس کا افیکٹ آئے گا, اور ایونچولی پھر آپ کی اکانومی سفر کرے گی. تو رہی بات کہ دیر کرنے کی, تو پے پال کوئی نئی چیز نہیں ہے. پے پال آئی تھنک mid 2000s میں عام ہونا اور مشہور ہونا شروع ہو گیا ہوا تھا. لیٹ 2000s میں اس کے بارے میں بات چیت میں سننا شروع ہو گئے تھے کہ اس کو پاکستان میں لایا جائے تو کس طرح سے لایا جائے. تو تب سے چلنے والی کوشش اب آ کے کم از کم کوئی 18 سال بعد جوان ہوئی ہے کہ وہ اب پاکستان میں کسی صورت میں وہاں سے پیسے ٹرانسفر کرنے کا کچھ ذریعہ بنا ہے. پے پال نہ آیا, ہم نے جے پال کو دیکھا ہے واگا بارڈر پہ, یہ بڑا مسئلہ ہے سر, یہ بڑا مسئلہ ہے. اور یہ بھی ہے کہ جس وقت پے پال آیا تھا اس وقت اور منی ٹرانسفر سروسز اس طرح سے نہیں تھی, لائک اف آئی کین ٹیک نیمز, ایزی پیسہ یا اس طرح کی ڈفرینٹ جو دیگر چیزیں تھیں وہ ہمارے یہاں پہ نہیں تھے, وہ اب آ چکے ہیں. لیکن اگین ان کے تھرو آپ انٹرنیشنل منی ٹرانسفر ایک کر نہیں سکتے, اگر کر سکتے ہیں تو اس کے چارجز آپ کو بہت زیادہ پڑتے ہیں. سو اس لیے ضروری تھا کہ پیسے منگوانے کے لیے کوئی ایک اچھا پیمنٹ گیٹ وے بنا دیا جائے, جو کہ اس طرح سے دیکھیں ڈائریکٹلی تو پے پال ابھی بھی نہیں آیا, لیکن ایک آسانی گیٹ وے کی اس صورت میں اس طرح سے آ گئی ہے کہ آپ اپنے پیسے تو واپس منگوا سکتے ہیں جس میں آپ کو پرابلم آتی تھی. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی دیہات وغیرہ میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا پیونیر کا اکاؤنٹ ہے, تو پیونیر کے اکاؤنٹ کے تھرو اپنے اکاؤنٹ میں پیسے منگوا سکتا ہے اور وہ آسانی اپنے اکاؤنٹ سے نکلوا سکتا ہے. اس کو کسی شاپ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ ایک سرٹن منی ٹرانسفر فیسلٹی کے
थ्रू पैसे निकलवा सके. सो इस बेसिकली Comparatively, रायसान आप आपका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. इवेंचुअली बैंकिंग नेटवर्क इससे तगड़ा होगा. मतलब थोड़ी आसानी होगी. ये बिल्कुल क्लैरिटी चेक हम इस लिहाज से दे देते हैं कि बिल्कुल डायरेक्ट आप नहीं कनेक्ट हैं, लेकिन चले थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन चीज़ें अब आसान होगी. लेकिन क्या अभी भी हम थर्ड पार्टी का ही इंतज़ार कर रहे हैं? अभी भी हमें उसी के थ्रू चलना पड़ेगा. हर चीज़ में से हरमीत ने कहा कि हम बहुत देर कर देते हैं. लोग बहुत बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी में. लेकिन अगर इस तरह की हर्डल्स होंगी, पॉलिसीज़ फेवरेबल नहीं होंगी, तो फिर मजाक तो बनेगा. और वो इस तरह से बनता है कि लोग बड़ी तादाद में से, हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, लोग यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि दूसरे ममालिक में गैर मुल्की जो होते हैं उनके लिए भी पॉलिसीज़ आसान होती हैं, ना सिर्फ वहाँ के रहने वालों के लिए. राइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. और हो सकता है जो भी सेगमेंट रखा हो इसे मैक्सिमम क्लैरिटी जो है वो आपको ज़रूर मिली हो. अब लेंगे आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.